ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ آیہ کریمہ کا ایک حصہ ہے سورہ قاف، اور سورہ کا نمبر ہے 50 اور ورس نمبر ہے 37. اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کی صورت میں جو اپنے بندوں کو اوامر اور نواہی، انجنکشنز دیے ہیں، کمانڈمنٹس دی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ایکٹس آف کمیشنز اینڈ ایکٹس آف اومیشنز، یہ جو احکام دیے، اور پھر اس میں ریوارڈز اور ایوارڈز، وعد اور وعید، جنت اور دوزخ کے بارے میں بیان کیا ہے، پھر ترغیب اور ترہیب کا بیان کیا ہے، لوگوں کو نیک اور اچھے کاموں کی طرف دعوت دی ہے، انوائٹ کیا ہے، اور برے کاموں سے ان کو روکا ہے، منع کیا ہے، دور رہنے کا حکم دیا ہے، اور اس طرح اپنی نعمتوں کا اور اپنی نشانیوں کا جو بیان کیا ہے، یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ. تو قرآن کے اس بیان میں نصیحت ہے، ایڈمونیشن، نصیحت ہے، بڑا بینیفٹ ہے، فائدہ ہے، مگر کسے؟ فرمایا لمن کان لہ قلب، اسے فائدہ ہے جس کے پاس دل ہے. یہ فائدہ اسی کو ہوگا جو صاحب دل ہے. یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے پڑھی کہ کل کے موضوع کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، اور آپ کو معلوم ہو کہ آج بھی قلب کے، یعنی حیات قلب، دل کی زندگی کا موضوع آج بھی نشست میں جاری رہے گا. کل کی نشست ہم نے ختم کی تھی ایک نکتے پر، اور بیان اس میں یہ کر رہا تھا کل کی نشست میں کہ معرفت دل کی زندگی کا نام ہے. دل زندہ ہو جائے تو اس کو معرفت مل گئی. پھر دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے سے دل زندہ ہوتا ہے. اور بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ نہیں سکتا جب تک اللہ کا غیر، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جو اللہ سے دور لے جانے والی ہیں، وہ اگر دل میں رہیں تو اللہ اس دل میں نہیں آتا. تو ان سے انخلا ہو، دل خالی ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس دل میں اترتا ہے، اپنا نور اس دل میں ڈالتا ہے. پھر بندے کے دل کا، قلب کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے، اور یہ تعلق اور یہ اتصال، اللہ سے جڑنا، بندے کے دل کو زندہ کرتا ہے، اور دل کی یہ زندگی معرفت بنتی. اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد اینڈ پر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو دلوں کا معاملہ ہے، دل زندہ کس طرح ہوتے ہیں اور مردہ کس طرح ہوتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ نیک اعمال
بندے کو دلوں کی زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نیکیاں یاد رکھ لیں، طاعت، عبادت، حسن اخلاق، حسن معاملات، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر، توبہ، استغفار، خدمت خلق، احسان، یتیموں کی پرورش، علم کا حاصل کرنا، علم نافع حاصل کرنا، علم نافع کا آگے پہنچانا، دین کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، یہ سارے نیک اعمال۔ بڑوں کی عزت و تکریم کرنا، دوسروں پر احسان کرنا، نرمی کرنا، سخاوت کرنا، محبت کرنا، بھلائی کرنا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، خواہ وہ عبادات کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، خواہ وہ معاملات کی شکل میں ہے، خواہ وہ اخلاق اور آداب کی شکل میں ہے، اور یاد رکھ لیں خواہ ان کی نیچر ریلیجیس ہے، خواہ ان کی نیچر سیکولر ہے، جو ایکٹس ہیں اٹ سیلف، ان کی نیچر ریلیجیس ہے یا ان کی نیچر ان ایکٹس کی، اعمال کی اٹ سیلف نیچر سیکولر ہے۔ وہ سارے اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم اور اللہ کے امر کی تعمیل کی نیت سے، انہیں اللہ کا حکم جانتے ہوئے، اللہ کی رضا کا سبب اور باعث جانتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ جانتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سمپل لفظ سمجھ لیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور پسند فرمایا ہے، خواہ وہ کسی طرح کا ہی کیوں نہ ہو، تو ان سارے اعمال کو انجام دینا وہ اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال صالحہ لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز لائف آف ہارٹ، دل کی زندگی کی طرف لیڈ کرتے ہیں، اور اعمال بد، اعمال سیئہ، معصیت، گناہ، اللہ کی نافرمانی، ظلم، غفلت، دوسروں پر زیادتی، جہالت کے کام، غصہ، جبر، ناانصافی، حق تلفی، یہ جتنے گناہ کے کام ہیں، اور وہ گناہ کے کام پھر خواہ ان کی نیچر ریلیجیس ہو، خواہ ان کی نیچر سیکولر ہو، دنیاوی نوعیت کے کام ہو، تو وہ سارے کام جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، جو بندے کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، وہ سارے کام الٹیمیٹلی دلوں کو مردہ کرتے ہیں، دلوں کو موت دینے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ایک بیسک چیز ہے۔ میں آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں ابھی، جو کل جہاں پر بات ختم کی اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، تاکہ آپ کی جو مائنڈز ہیں، نوٹس ہیں، دل و دماغ ہیں، کنیکٹ ہو جائیں اس کے ساتھ۔ تو یہ بات کہہ کر میں نے پھر اینڈ پر یہ کہا تھا کہ جو بھی عمل آپ کرتے ہیں یا فعل صادر کرتے ہیں، اینی ایکٹ، اینی ڈیڈ یو پرفارم، it does not appear all of a sudden. It does not appear out of nothing. وہ اچانک کسی عدم سے وجود میں نہیں آ جاتا۔ جو فعل نیکی کا ہو یا گناہ کا ہو جو آپ پرفارم کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، وہ ایک مرحلے اور سٹیپس ہوتے ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ نظر اس وقت آتا ہے جب وہ فعل اپیئر ہو جاتا ہے۔ whatever you decided to do, whatever you thought to do, whatever you desired to do, whatever you wanted to do, nobody can see it. Just when it appears in the form of an act, جب وہ ایک ایکٹ بن جاتا ہے، فعل بن جاتا ہے، آپ کرتے ہیں یا بولتے ہیں،
تو دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی فعل کیا ہے۔ تو وہ جب فعل کیا اس نے نظر آ گیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وجود میں ہی اب آیا ہے، نہیں، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، اور میں نے کہا اس کے 10 مرحلے ہیں جن سے سٹیپ بائی سٹیپ گزر کے کسی ایک تھاٹ نے فعل کی شکل اختیار کی ہے۔ یہ سارا اس کو معاملۃ القلب کہتے ہیں، کہ ایک چیز کس طرح قلب پر، دل پر اثر انداز ہوتی ہے، کیسے چیزیں دل کو پازیٹیولی اور نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہیں، اور دل کس طرح ال ہوتا ہے، سک ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی، کس طرح وہ صحت ہوتی ہے، اس کو ہیلتھ ملنے لگتی ہے، ملتی ملتی حتیٰ کہ وہ بالکل کامل صحت مند اور زندہ ہو جاتا۔ اس پروسیس کو میں نے بیان کرنا شروع کیا تھا، اور میں نے انیشلی 3 مرحلے تفصیل سے بیان کر دیے تھے۔ اب میں ان کو بڑا بریفلی ریپیٹ کر رہا ہوں، بریفلی، چونکہ اس پر تفصیلی گفتگو ہم نے کل ان ڈیٹیل کر لی تھی۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو معاملۃ القلوب ہے، تو پہلا درجہ جو بیان کیا تھا میں نے اس کو کہا تھا، اس کو کہتے ہیں الخاطر۔ یہ آپ کو یاد ہوگا۔ الخاطر کو میں نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھا دیا۔ الخاطر کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک خیال ہے، خاطر، اس کو آپ انگلش میں مثلا کہتے ہیں اکرنس۔ کئی بار یو سے اٹ ڈیڈنٹ اکر ٹو می، یا یو سے اٹ اکرڈ ٹو می۔ اکرنس ہوتی ہے ایک ایسی چیز، جسٹ اے تھاٹ اور اے نوشن اور اینی انکلینیشن، یہ چیز اچانک آپ کے دماغ کو سٹرائک کرتی ہے، اٹ سٹرائکس اے پرسن، اینڈ دیٹ از دین کوئکلی ریمووڈ بائی اندر تھاٹ، جسٹ پاسز اوے، گوز اوے۔ سٹرائک کرتی ہے کوئی ایک تھاٹ، اور پھر فوری ایک لمحے میں کوئی اور تھاٹ آ جاتی ہے، اٹ از ریپلیسڈ، اٹ از ریمووڈ بائی دیٹ۔ تو یہ جسٹ اکرنس ہوتی ہے ان دا مائنڈ آف اے، ان دا مائنڈ میں لائک آف اے پاسنگ تھاٹ ہوتی ہے، یہ پاسنگ تھاٹ بس گزر جاتی ہے۔ اس کو خاطر کہتے ہیں۔ اینڈ پر میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا، چونکہ بگننگ ہوتی ہے خاطر سے، اس کی جمع ہے الخواطر۔ یاد رکھ لیں، تو خاطر اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی۔ اچھی ہوگی تو وہ یہی 10 مرحلے گزر کر وہ دل کو زندہ کرے گی، وہ لیڈ کرے گی ٹورڈز لائف آف ہارٹ، دل کی زندگی کی طرف۔ بری ہے تو وہی لیڈ کرتے کرتے دل کی موت تک جا پہنچے گی۔ تو خواطر اچھے بھی ہوتے ہیں اور خواطر برے بھی ہوتے ہیں۔ تو خواطر رحمانی بھی ہوتے ہیں، خواطر شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ خواطر تمام نفوس کو بھی، وہ بھی سبجیکٹ ٹو خاطر ہوتا ہے۔ ایوری سول، ایوری ہارٹ، ایوری مائنڈ، ایوری سنگل سول، ایوری سنگل ہارٹ، ایوری سنگل مائنڈ از سبجیکٹ ٹو الخاطر۔ یہ جو اکرنس آف اے تھاٹ ہے، یہ ہر دل، ہر دماغ، ہر قلب، ہر روح اس پر وارد ہوتا ہے۔ یہ وارد ہوتا ہے، ہر ایک پر وارد ہوتا ہے۔ نیکوں پر بھی، اولیاء اور صالحین پر بھی خواطر آتے ہیں، عرفاء، کتبوں، غوثوں پر، سب اولیاء صالحین پر بھی الخواطر۔ وہ خواطر اوریجنیٹ ہوتے ہیں مالا اعلیٰ سے، نور سے، اوریجنل طاعت کے۔ اور برے لوگوں پر شیطانی نفسانی خواطر بھی آتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ خاطر آتا ہے ایک اکرنس کی طرح تو گزر جاتا ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پھر حدیث النفس، حدیث النفس کا میں نے کہا کہ وہ تو آیا، ایک اکرنس تھی، گزر گئی، اٹ پاسڈ اوے، مگر اس کے بعد وہ اپنے پرنٹ چھوڑ گئی۔ تو حدیث النفس کہتے ہیں اس کو کہ پھر اس کے لیے اگر دل میں، نفس میں انکلینیشن پیدا ہو جائے،
وہ خیال آیا تو میں نے کہا وہ نفس اس میں انوالو ہو جاتا ہے. وہ انوالومنٹ کیا ہے؟ یو فیل سم انکلینیشن ٹورڈز دیٹ اکرنس آف تھاٹ. اس ایک آئیڈیا اور خیال کے جو گزر گیا آ کر، اس کے لیے ایک رجحان طبیعت کے اندر، ایک رغبت، ایک پسندیدگی، ایک چاہت، ایک فیلنگ اس کے لیے گڈ فیلنگ پیدا ہو جاتی. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ اس فیلنگ کے ساتھ آپ انکلائنڈ فیل کرتے ہیں اس کام کی طرف. یہ انکلینیشن ہوتا ہے. اور یہ انسپریشن بھی ہے. یہ درجہ، یہی انکلینیشن، یہ درجہ انسپریشن تک جاتا ہے. تو آپ انسپائر ہو جاتے ہیں اس سے. یہ حدیث النفس کہتے ہیں. یعنی نفس اس کی بات کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی یاد کرتا ہے، اس کو چاہنے لگتا ہے، اس کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، رغبت ہو جاتی. تیسری چیز میں نے بیان کی تھی الہم. تو جو الہم ہے یہ ایسپیریشن ہے. ہم کے لیے آپ سمجھیں، جو میں لفظ آپ کو یوز کروں گا، وہ جو خیال میں نے کہا تھا وہ انسان کے دل میں ایک خیال بن جاتا ہے. بعض اوقات کتابوں میں بعض جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم کے لفظ کے لیے ریزولوشن کا لفظ لکھ دیتے ہیں بعض اسکالرز یا بعض ٹرانسلیٹرز. وہ درست نہیں ہے. وہ الہمہ ہے. اسی ہم سے نکلا ہے لفظ ہمہ. ہمہ ریزولوشن ہے. یہ بہت آگے کی سٹیج ہے. ہم اس کے پہلے کی سٹیج ہے. تو ہم صرف وہ ایک تھاٹ ہے جو اب پہلے اکرنس تھی، پھر اس کے لیے انکلینیشن پیدا ہوا، پھر وہ تھاٹ بن گیا بندے کے اپنے دل و دماغ میں. اب وہ پہلے گزر گئی تھی، اب وہ تھاٹ آ گئی. جب وہ تھاٹ اس کے اندر رک جاتی ہے، ذہن میں آ جاتی ہے، جگہ پا لیتی ہے، سٹے کرتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں. تو ہم ارادہ نہیں ہے مگر ارادے سے ملتی جلتی چیز ہے. سو یہ بندے کا یہ وہ جگہ ہے ہم، جہاں اب بندہ اس تھاٹ کی اکرنس کو جو گزر گئی تھی اس کو اون کر لیتا ہے. اسے اون کر لیتا ہے. اب وہ اسے اپنی تھاٹ بنا لیتا ہے انکلینیشن کی سپورٹ سے، نفس کی رغبت کی سپورٹ سے اپنی تھاٹ بنا لیتا، اون کرتا ہے. یہاں تک میں نے بیان کیا تھا. اب یہاں میں ایک حدیث کوٹ کروں، آپ کو اس کے مفہوم کی سمجھ آ جائے گی، بڑی دلچسپ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ہم بحسنۃ، جس شخص نے کسی نیکی کا، اب جب ترجمہ جو بھی ٹرانسلیٹر کرے گا وہ کرتے ہیں جس نے ارادہ کیا، لیکن اب اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہوئے میں نے ہمہ اور ارادہ میں فرق کر دیا ہے. عام ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ارادہ کر دیتے ہیں کہ جس نے کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، یعنی خیال کیا. اس کا مطلب ہے خیال، تھاٹ. ہم کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ جو اکرنس تھی وہ اس کا خیال بن گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے جس کے دل میں نیک کام کرنے کا خیال آیا، یعنی اس کے ارادے کی بھی ابتدا ہوئی، جسٹ بگننگ ہوئی. یہ خیال اس نے اون کیا کہ یہ نیک کام کروں. جب وہ نیک کام کا خیال آیا تو اس کا مطلب ہے کوئی 2 مرحلے وہ پہلے گزر چکا تھا. خاطر چونکہ تیزی سے ایک چمک ہوتی ہے جو گزر جاتی ہے، تو ایک وہ چیز کہیں نہ کہیں سے اس کو آئیڈیا کلک ہوا تھا، اکرنس. پھر اس سے انکلینیشن پیدا ہوئی تھی اور اس نے اس کو خیال میں بدل دیا، اس کو رغبت دے دی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی نیک کام کا حسنہ کا ارادہ کیا، یعنی خیال کیا، وَلَمْ يَعْمَلْهَا، مگر اس پر عمل نہ کیا. عمل وہ لاسٹ سٹیج ہے جس پر ہم جانا چاہتے ہیں. عمل نہیں کیا تو فرمایا اس کے لیے بھی ایک حسنہ لکھ دی جاتی ہے. اس کے لیے بھی حسنہ
اور اگر اس نے عمل کر دیا تو 10 اجر لکھ دیے جاتے. عمل کر دیا تو 10 اجر لکھ دیے جاتے، 10 ریوارڈس. اور اگر اس نے صرف ہم کیا یعنی خیال کیا مگر عمل نہ کیا تو اس کے لیے بھی 1 اجر لکھ دیا جاتا. پھر ارشاد فرمایا من ہم بسیئت، اور جس شخص نے کسی برے کام کا اسی طرح ارادہ کیا، اور ارادہ میں ٹیکنیکل سینس میں نہیں کہہ رہا، عمومی سینس میں ترجمہ کرنے کے لیے، یعنی خیال کیا. آپ دیکھیے آقا علیہ السلام نے من ارادہ نہیں فرمایا، آپ ارادہ بھی فرما سکتے تھے. یعنی کتنا جینرس ہے اسلام. اور آقا علیہ السلام کی جنروسٹی اور کائنڈنس، سخاوت دیکھیے کہ ارادہ تو ابھی آگے چل کے آنا ہے. فرمایا نیک خیال ابھی ارادے تک بھی نہیں پہنچا، ابھی صرف خیال تھا. جب آپ درجے پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ فرق کریں گے. یعنی نیک کام کا ابھی خیال تھا، ابھی وہ ارادے کی سٹیج پر بھی نہیں پہنچا تھا. ہم خیال تھا مگر کام نہیں کیا، روک دیا، ذہن بدل گیا، نہیں کر سکا، تب بھی اللہ اس کو 1 اجر دے دیتا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں کل اور آج سے، تو گویا ہم اور ہم کی ایک حقیقت ہے، ورنہ بلا حقیقت شے پہ اجر نہیں ملتا. بلا حقیقت شے پر اجر نہیں ہو سکتا، چونکہ اجر ایک حکم ہے. حکم مرتب نہیں ہوتا کسی ایسی شے پر جو حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو گویا ہم پر اگر اجر مل گیا تو اس کا مطلب ہے ہم میں کچھ ہے. یعنی ہم میں کچھ ہے کہ اس پر ایک شریعت کا حکم مترتب ہو گیا اور اجر مل گیا. اسی طرح فرمایا جس نے ہم کیا یعنی خیال کیا برے کام کا اور پھر اس کو نہ کیا، لم یعملھا، عمل نہیں کیا، تو فرمایا اس کو بھی 1 اجر نیکی کا لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا. اب آپ دیکھیے ادھر نیک کام کا وہی خیال کیا اور کیا نہیں تو اس پر نیک کام کا 1 اجر لکھ دیا گیا، اور برے کام کا وہی خیال کیا اور نہیں کیا مگر اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا، 1 گناہ بھی. اور دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے. جس نے برائی کا خیال کیا مگر عمل نہیں کیا اس کو بھی نیکی لکھ دی جاتی، نیکی لکھ دی جاتی. اب موضوع تو صرف ہم کو سمجھانا تھا مگر مجھے خیال آیا، یہ بھی ہم آیا خیال، کہ آپ کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یہ فرق کس بنیاد پر، کو ایکسپلین کر دوں کہ اس نے بھی خیال کیا نیکی کا اور کیا نہیں نیکی کا کام تو اس کو تو نیکی کا 1 اجر دے دیا، اور ادھر اس نے برائی کا خیال کیا اور اس نے کیا نہیں تو اسی طرح ہونا چاہیے تھا نا. نیکی کے خیال کیا اور نیکی نہیں کی تو اس کو اجر مل گیا، تو برائی کا خیال کیا نہیں کی تو اس کو بھی برائی کا کچھ، اس کو بھی 1 درجہ لکھا جانا چاہیے نا. لیکن نہیں، یہ میں نے کہا ایک تو جنروسٹی ہے اور ایک کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا اسکیم آف اپریسیشن ہے. اللہ پاک یعنی اسپریچولی ہمیں طاقتور کرنے کے لیے انکریج کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے. وہ کیوں؟ وہ جس نے نیکی کا خیال کیا اور نیکی کر نہیں سکا تو اس کو نیکی کا اجر اس لیے دے دیا کہ اے بندے تمہیں پھر بھی نیکی لکھ دیتا ہوں. کیوں؟ کہ تیرا ذہن اتنا سازگار تو ہے نا کہ اس میں نیکی کا خیال آ گیا ہے، اس کو اپریشیٹ کر دیا. ذہن اتنا صاف اور ستھرا تو ہے نا، یہ بات سمجھیں. تو ذہنوں کو بیٹو اور میری بیٹیاں، طبیعتوں کو، ذہنوں کو، دلوں کو، دماغوں کو، من کو اتنا صاف ستھرا رکھا جائے کہ اس میں نیکی کرنے کا خیال آ جائے، نیکی کرنے کی خواہش آ جائے. اس کو بھی اپریشیٹ کیا کہ اتنا آپ نے بھائی اے بندے اپنے ذہن میں، اپنے دل کے اندر نیکی کے لیے کم سے کم ماحول اتنا سازگار تو بنا رکھا ہے نا کہ اس کا خیال آیا ہے.
یعنی اس کے خیال آنے میں رکاوٹ نہیں ہے تیرے ذہن میں، آگے تیری کمزوریاں ہیں تو اسے کر نہیں سکا، تو چلو جتنا خیال آیا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہوئے نیکی لکھ دی ہے، تاکہ آگے کبھی کسی وقت میں خیال آئے تو تم آگے بھی بڑھ سکو۔ اور دوسرا جو اگر گناہ کا خیال کیا، برائی کا، اور برائی نہیں کی تو اس کو بھی نیکی درجے میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ اب ادھر بھی اپریسیشن ہے، ادھر بھی اپریسیشن ہے۔ وہ کیا کہ اے بندے ٹھیک ہے، پہلی سٹیج تو تیری ایسی نہیں تھی کہ اس میں برائی کا خیال نہ آئے، اتنا طاقتور تو نہیں تھا تیرا ماحول دماغ کا کہ برائی کے خیال کو ہی روک سکے، وہیں دروازے پر ہی روک سکے۔ وہ خیال تو آ گیا، کوئی بات نہیں، تو انسان ہے، بشر ہے، اس برائی کا خیال تو آ گیا، مگر تو نے برائی کو کیا نہیں۔ اس کا مطلب ہے آگے تیرے اندر اتنی مضبوطی تو ہے کہ تو نے خیال آنے کے باوجود روک لیا، تو یہاں اس کے روکنے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے روکنے کے عمل پر اس کو نیکی دی جا رہی ہے، مارکس دیے جا رہے ہیں کہ نیکی، تم نے نیکی کی، یعنی گناہ کو ہونے نہیں دیا، اس کو بھی نیکی میں شمار کر دیا کہ تم نے اتنا ڈیفینس کر لیا اپنا۔ تو اس کے ڈیفینسو کیپیسٹی یا ڈیفینسو کیپیبلٹی جو ہے دماغ میں خیال کے لیے ریسیپٹیو تھا، خیال کی حد تک، الہم، ہم کی حد تک ہی واز ریسیپٹیو، ہز مائنڈ واز ریسیپٹیو، مگر ہز باڈی واز ناٹ پریپیئر ٹو پرفارم دیٹ سین، تو وہ پروٹیکٹیو تھی۔ تو مائنڈ ریسیپٹیو تھا گناہ کے لیے، اور باڈی، یا اس کے مائنڈ کا اگلا حصہ پورا کا پورا مائنڈ، کیونکہ کئی مرحلے مائنڈ پہ ہی پڑے تھے نا، وہ پروٹیکٹیو بھی تھے۔ تو اگر اس نے ریسیو کر لیا، خیال لے لیا، مگر تو اس نے اس کو دفع بھی کر دیا خیال کو، تو بندے تیرے لیے نیکی لکھ دی۔ یہ سارا پروسیس دیکھیں آپ، مائنڈ کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے تیسرا جو سٹیج کیا، جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب یہاں وہ خیال ہو گیا بندے کا، پہلے خیال صرف گزرا تھا، وہ جو گزرا تھا اس کو خاطر کہا تھا۔ نمبر 2، خیال اچھا لگنے لگا، یہ خیال کی صدائے باز گشت، ایکو ہوتی ہے، ایکو، اس کی جو آواز ہے، گونج، وہ سنائی دینے لگی، اس خیال کی گونج، وہ حدیث و نفس ہو گئی، انکلینیشن بن گئی۔ اب اس سے ایسپیریشن پیدا ہو گئی، تھاٹ بن گیا، وہ تیرے اندر وہ خیال آ گیا، رہنے لگا، ہم ہو گیا۔ اب آگے الفکر، چوتھی سٹیج پھر الفکر کی ہے، وہ ہم کے بعد آتا ہے فکر۔ اب فکر کہتے ہیں، یاد رکھ لیں ذہن میں، کہ سوچ کو صرف نہیں کہتے، عام طور پہ ہم افکار کے لفظ کو یوز کرتے ہیں فکر، مگر نہیں، فکر ڈیزائر کو کہتے ہیں، یعنی اس کی وہ جو تھاٹ تھی وہ اس کی خواہش میں بدل گیا۔ جب اس کی وہ خواہش ہو گئی، وہ فکر، تو اس کو کہیں گے ڈیزائر، یہ اس کی چاہت بن گئی، یہ اس سے اگلی سٹیج ہے، چاہت بن گئی فکر۔ تو فکر اس کے ہم سے اور آگے، ہم اس میں خیال تھا، تھاٹ تھا، اور فکر کی سطح پہ اس کی اونرشپ اور بن گئی ہے، بڑھ گئی ہے، کہ اس میں اس کی چاہت اور ڈیزائر اور اس کی ولنگنس ایڈ ہو گئی، اس کی خواہش ایڈ ہو گئی، وہ ڈیزائر بن گیا۔ اب آپ دیکھیں کوئی بھی عمل جب آتا ہے تو بڑی باریک فرق ہے، مگر ان مرحلوں سے گزرتا ہے، ان مرحلوں سے گزر کے پھر وہ اس کی ڈیزائر بنتی ہے۔ ڈیزائر کی سٹیج پر وہ کافی وقت لیتا ہے، ڈیزائر یعنی فکر کافی زیادہ وقت تک سٹے کرتا رہتا ہے، اس میں بندہ مشقت میں، سٹرگل میں پڑا رہتا ہے، وہ خواہش کے خلاف فائٹ کرتا ہے، اس کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ ڈیزائر بن گئی ہوتی ہے، خالی اب وہ تھاٹ نہیں رہی۔ اب اس سٹیج پر یہ اس بندے کی غفلت ہوتی ہے، ہماری سب کی،
کہ اس سٹیج تک اس کو آنے دیا. جب وہ اندر ایک چھپی ہوئی ڈیزائر بن جاتی ہے، اس کا فکر بن جاتا ہے، اس وقت اسے ختم کرنا، اس کی روٹس کو کاٹنا، اس کو نکال کرنا، اس کو ٹرمینیٹ کرنا، اس کو ایلیمینیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. چونکہ فکر بننے سے پہلے 3 مرحلے وہ طے کر چکا ہے، اب 4تھے مرحلے میں آ گیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ شروع میں جب خاطر بن کے آیا تھا تو اسی وقت وہ اس کا نوٹس لیتا. یہ خیال کہاں سے آیا ہے؟ اگر نیکی کی خاطر آئی، نیکی کی ایک اکرنس آئی، تو وہ ایک گلیم آف لائٹ ہوتی، ایک روشنی ہے، ایک چمک ہے، کرن ہے، اور وہ سڈن گلیم آف لائٹ ہوتی اچانک ہے. برائی کا آئی وہ بھی ایک سڈن اکرنس ہوتی ہے. لیکن اب بندے کا کام کیا ہے؟ اب آپ کو دل کو، آپ چونکہ ہم غفلت کرتے ہیں، یہی تباہی کا باعث ہے. جس سٹیج پہ جو کام کرنا چاہیے، جو بندہ اس سٹیج پر نہیں کرتا اور وہ وقت گزر جاتا ہے تو بعد میں خود مشکل میں پھنس جاتا ہے. آپ سمجھیں بات کو؟ اولاد کے معاملے میں پیرنٹس کا یہی پرابلم ہے. جس سٹیج پر انہیں خاص ماڈل میں ڈھالنا چاہیے، جس سٹیج پہ انہیں تربیت کرنی چاہیے، جس سٹیج پہ انہیں جائز ناجائز کا فرق سکھانا چاہیے، اور تربیت سے ان کی پرورش، صحیح نیک پرورش سے انہیں ایک رخ پر لگانا چاہیے، وہ سٹیج ہم گزار دیتے ہیں صرف لاڈ اور پیار میں اور بے پرواہی میں. حقوق اور فرائض میں توازن نہیں کرتے. جب وہ سٹیج گزر جاتی ہے، یہ بالکل آپ کو مثال بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. وہی بچے بچیاں جب اس سٹیج سے گزر کے وہ 11-12 سال کی ایج تک جب پہنچتے ہیں تو پھر بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ان کی عادات بن جاتی ہیں. وہ اب خاطر سے بھی گزر گئے ہیں. یہ میں الفاظ ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپلیکیشن اس کی ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے. تو خاطر کے مرحلے سے بھی گزر گئے ہیں، وہ حدیث و نفس کے مرحلے سے بھی بچے گزر گئے ہیں، وہ ہم کے مرحلے سے بھی گزر گئے ہیں، اب فکر کے مرحلے میں آ گئے. یعنی ان کی سوچ تھوڑی زیادہ کچی پکی، رائٹ اور رانگ بن گئی ہے. یہ فکر ہے. اب آپ ان کو روکتے ہیں تو وہ ناپسند کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں. بچے دے اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ، دے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کی ڈیزائر ڈیولپ ہو جاتی ہے، میں نے یہ کرنا ہے. اس سے پہلے ایک سٹیج تھی جب ڈیزائر ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، تھاٹ تھی. ماں روک لیتی ہے، باپ روک لیتا ہے اس کو، بھئی یہ غلط تھاٹ ہے. وہ ریسیپٹیو زیادہ تھے، اس وقت جو ٹائم تھا وہ گزر جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتے. اس لیے آپ کو پتہ نہیں یہ باتیں یاد ہیں یا نہیں، مگر آپ کے والدین کو یاد ہوں گی، اور جو سینئرز بیٹھے ہیں ان کو تو خوب یاد ہوگی کہ میں ہمیشہ 80s کے وقت میں کہتا تھا، 90s کے زمانے میں کہتا تھا کہ بچے جب انگلیاں پکڑ کے چلنے والے ہیں اس وقت انہیں لایا کرو یہاں. یاد ہے؟ اس سٹیج پر انہیں اپنی راہ پر چلایا کرو، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پرورش اس رخ پر کرو. جب 10 سال وہ کراس کر جائیں گے، 11-12 سال کی عمر کو پہنچیں گے، تو اس وقت سمجھیں وہ صاحب فکر ہو جاتے ہیں. کچی فکر ہے یا پکی، صحیح ہے یا غلط، یہ کویسچن نہیں ہے، ان کی فکر بن گئی. اب کچی پکی تو دوسرا دیکھنے والا کہے گا نا، بھئی یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا، اس کی فکر ابھی کچی ہے، ذہن کچا ہے. وہ تو دیکھنے والا کہے گا نا کچا، مگر اس سے بھی پوچھیں وہ مانتا ہے میں کچا ہوں؟ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے ابھی کچے پکے کے فرق کی. اس کی فکر بن گئی ہے، ڈیزائر آ گئی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ہے، میں نے نہیں جانا. اب وہ ماں باپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریزسٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اور وہ سختی کریں تو رونے لگتا ہے، موڈ بناتا ہے یا بناتی ہے. اب اس دور میں داخل ہو گیا ہے وہ بچہ اور بچی. ذہن میں رکھ لیں وہ فکر کا درجہ آ گیا ہے. اس کے بعد ماں باپ پھر تعویذوں کے لیے جاتے ہیں. پہلے اپنا تعویذ دے کے برباد کر دی ہے تو اب کس کے تعویذ پر جاتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی میرے جملے یاد ہیں، میں 20-25-30 سال پہلے سے کہتا تھا کہ تعویذوں سے کام نہیں بنتا، تربیتوں سے کام بنتا ہے. کیا تعویذ؟
پھر جاتے ہیں جی پریشان کرتے ہیں، بچہ بچی بہت پریشان کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے۔ آپ نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو وہ آپ کا کہنا کیوں مانے؟ آپ نے اللہ رسول کا کہنا نہیں مانا، آپ کا ایک فرض تھا بچوں کی دیکھ بھال میں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اللہ کا حکم تھا، آپ نے نہیں مانا، اب وہ بچے آپ کا حکم کیسے مانیں؟ مجھے یاد ہے ہماری اپنی ریلیٹیو ایک خاتون ہوتی تھی جنگ میں، وہ میرے پاس ہر وقت شکایت لاتی تھی اپنے بیٹے کی، یعنی میرے ننیال کی طرف سے ایک ریلیٹیو تھی، خاتون تھی، تو اپنے بیٹے کی شکایت لاتی تھی ہر وقت، میرا کہنا نہیں مانتا۔ پنجابی میں وہ کہتی تھی، اب میں تو دہرا نہیں سکتا وہ لفظ ہیں، مجھے برا بھلا کہتا ہے، سخت بولتا ہے، اونچا بولتا ہے، میرے سے یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے۔ میں سنتا تھا، تو وہ جس پنجابی زبان میں وہ خاتون کہتی تھی، میں اسی پنجابی زبان میں جواب دیتا تھا۔ میں نے کہا بی بی تو وہ صحیح کرتا ہے۔ کہتی کیسے صحیح کرتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے سکھایا ہی یہ ہے اس کو، جس تعلیم نے اسے یہ سکھانا تھا کہ ماں باپ کے آگے اونچا بولنا، یوں کرنا، یہ کہنا جائز نہیں، وہ تعلیم دی ہی نہیں ہے آپ نے اس کو۔ وہ تو دین نے بتانا تھا، تو دین تو ایک دن بھی نہیں پڑھایا آپ نے، رغبت ہی نہیں دلائی۔ تو اب وہ پھر اب شکایت کس چیز کی کرتے ہیں؟ جو کرتا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے جو آپ نے سکھایا ہے۔ اب اس عمر میں کسی کو یہ بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ یہ پروسیس ہر شخص کے اندر گزر رہا ہوتا ہے۔ جو پروسیس آپ نے اولاد کا میں نے مثال دی نا، ہر شخص اس پروسیس میں سے ہمہ وقت گزرتا ہے، اندر ہی اندر گزرتا ہے۔ یعنی وہ اس کے اندر بچے کی طرح ایک خاطر جنم لیتی ہے، بچے کی طرح۔ آپ بچے کو عادت ڈال دیں، اس کو ویجیٹیرین بنا دیں، بچپن میں لاڈ پیار وہ کرے، میں نے نہیں کھانا گوشت، نہیں کھانا چکن، نہیں کھانا، اچھا ٹھیک ہے تو کوئی نہیں، میں دودھ ہی دے دیتی ہوں، میں آپ کو ویجیٹیبلز دے دیتی ہوں، جو مانگے وہ دیتے چلے جائیں۔ وہ بڑا ہو جائے گا بچہ، اس نے کبھی زندگی پر گوشت کو چکھنا ہی نہیں، آپ نے اس کی عادت ڈیولپ کر دی نا۔ اب اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو جس عادت پہ آپ ڈال دیں وہ اب جب پختہ ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر یعنی یہ ہے، ہر وقت ایک بچہ ہوتا ہے ہمارے، وہ کچھ وقت خاطر میں گزارتا ہے، ہم پرواہ نہیں، نوٹس نہیں لیتے، پھر وہ حدیث و نفس بن جاتا ہے، وہ خیال ہمیں سمجھ ہوتی ہے، اب پہلے نہیں تو اب تو آ جائے گی، اب سمجھا رہا ہوں کہ وہ انکلینیشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کی حدیث و نفس بن رہی ہے، اس کی ایکو سنائی دیتی ہے، صدائے بازگشت گونجتی ہے دل اور دماغ کی وادیوں میں، اور اس کی رغبت اور اس کی چاہت فیل ہوتی ہے، ایک فیلنگ بن رہی ہے، مگر پرواہ نہیں کرتے، وہ مرحلہ بھی گزرنے دیتے، نوٹس نہیں لیتے۔ پھر اس کے بعد وہ ہم بن گیا ہے، تھاٹ اون کر لیا ہم نے، خیال آ گیا ہے، اور خیال اس کو کہتے ہیں، خاطر ہے اس خیال کا نام وہ خیال جو آ کے چلا جائے، اور ہم اس خیال کو کہتے ہیں جو آئے اور جم جائے، آئے اور رہ جائے، سٹے کر لے، آپ کے دماغ کا دل کا مہمان ہو جائے۔ جو آیا گزر گیا وہ مسافر تھا، اب یہ آپ کا ٹیننٹ ہو گیا ہے، اس نے آپ کا دماغ اور دل کرائے پہ لے لیا ہے، ٹیننٹ ہائر کر لیا ہے، ناؤ ہی از اسٹیئنگ دیئر ان باکنگ 26، ہی از اسٹیئنگ دیئر ناؤ۔ اب وہ آ گیا ہے، اب اس کے بعد اگلی سٹیج ہے فکر کی، اور جو فکر ہے اب وہ آگے بڑھ کے وہ ڈیزائر بن گئی ہے اب اس کی۔ اب ڈیزائر کا مطلب ہے دل بھی، دماغ بھی، قوا بھی، طبیعت بھی، ہر چیز اسے چاہنے لگی ہے۔ سارا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے، اندر کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں اس کی پسندیدگی، اس کے لیے لائکنگ آ گئی ہے اس کے اندر، انٹرنل طبیعت میں۔ اٹ ہیز بیکم یور فکر۔ یہ ڈیزائر کے بعد پانچویں سٹیج آتی ہے، پھر وہ ارادہ بنتا ہے، اور جو پانچویں سٹیج ارادہ ہے، ارادہ کہتے ہیں ول، ذہن میں رکھ لیں۔ اب وہ یہاں تک فکر تھا، یعنی ڈیزائر تھی، اس میں حرکت نہیں تھی، موومنٹ نہیں تھی۔ جب وہ
فکر سے، ڈیزائر سے ارادے میں بدلا، اگلی سٹیج 5ویں آئی ول میں، تو اب وہ جو خواہش ہے وہ اب حرکت میں اور فعل میں بدلنا چاہتی ہے. وہ خواہش چاہتی ہے کہ میں عملی صورت اختیار کروں، وہ اب فعل میں بدلنا چاہتی ہے. یہاں سے ایک موومنٹ کا، ایک حرکت کا آغاز ہوتا ہے. وہ جو حرکت شروع ہوتی ہے اس خواہش میں، ڈیزائر میں، فکر میں، اس کو ارادہ کہتے ہیں. یعنی وہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں ظاہر ہوں. تو جب ایک چیز فعلاً صادر ہونا چاہے اور وہ وجود میں آنا چاہے اور پریکٹیکلی یا فزیکلی اپیئرنس چاہے تو وہاں لفظ ارادہ استعمال. وہ ارادہ ہے اندر ہی ابھی، مگر وہ اب ڈیزائر سے آگے، اس کو اس لیے ول کہتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے جہاں بھی کائنات میں ابتدا میں بھی مختلف چیزوں کو عدم سے وجود میں لانے، عدم سے یعنی جب عدم تھا، اسٹیٹ آف نتھنگ، نتھنگ سے سم تھنگ، جب کریشن کی ابتدا کی، عدم کو وجود میں لانے کی جس جگہ بھی اپنے خیال کا اظہار فرمایا تو وہاں لفظ ارادہ کہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا، یعنی کسی شے کو عدم سے وجود میں لانے اور ظاہر کرنے کا، تو پھر اسے کن کہتا ہے. تو یہ ول جو ہے، ارادہ، یہ ایک درمیان کی وہ سٹیج ہے جہاں خیال جو ساکن پڑا ہوتا ہے اور طبیعت میں اس سے مانوس ہو جاتی ہے، اب اس کو حرکت دے کے انسانی جسم اور طبیعت اور زندگی میں وہ اس کو فعل کی صورت میں، ایکشن کی صورت میں اس کو منتقل کرنے، اس کو ٹرانسفر کرنے کی جو خواہش ہے وہ اس کو حرکت میں دیتی تاکہ آگے بڑھے. جب یہ ول اس کی سٹیج آتی ہے تو اب یہ مشکل سٹیجز شروع ہو چکی ہیں جہاں کنٹرول کرنا اب ڈیفیکلٹ ہے. جتنا شروع میں، اس لیے کہتے ہیں برائی کو شروع سے ہی ختم کر دو. جیسے بڑھنے دیں گے تو پھر اس کی جڑیں اور ہر چیز پھر دوبارہ اگائے گی، پھر دوبارہ اگائے گی. اور شروع سے جڑ نکال کے پھینک دیں تو چیز ختم ہو جاتی. ان تمام سٹیجز سے چیزیں گزر جاتی ہیں. تو ارادہ کے بعد پھر جب ارادہ کی سٹیج بھی گزرتی ہے ول، تو پھر چھٹی سٹیج آتی ہے رضا، جس کو رضا کہتے ہیں. رضا کا مطلب ہے ایکسیپٹنس. یہ چھٹی سٹیج ہے رضا، یہ ایکسیپٹنس ہے. اس کا مطلب ہے کہ یو ٹیک پلیئر ان سم تھنگ. رضا اس وقت بنتی ہے جب وہ ارادہ جو آپ نے کیا، اس ارادے کے تصور میں اگر وہ پلیزنٹ فیلنگ شروع ہو جائے، اس ارادے میں پلیزنٹ فیلنگ، ایک پلیئر آپ کو فیل ہو، اس کنڈیشن کو یو سے ایکسیپٹنس. ناؤ آپ کی جو پوری باڈی اور انٹرنل جتنے فیلنگز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس خیال کو اور اس اب ارادے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے ٹو موو فارورڈ. یہ رضا ہے. اور یہ کسی ایکٹ کو سرٹنلی پرفارم کرنے کے لیے ایک سیٹسفیکشن ڈیولپ ہوتی ہے. یہاں اٹ لیڈس ٹو سیٹسفیکشن ان پرفارمنگ اے سرٹن ایکٹ. یہ جو رضا ہے اس کا مطلب ہے آپ اپنے اندر ایک سیٹسفیکشن، ایک اطمینان، ایک سکون، ایک پلیئر، ایک راحت، ایک خوشی محسوس کرتے ہیں اس ارادے سے جس ارادے کے پیچھے وہ فکر اور خیال ہے اس کے کرنے میں. اس لیے اس کو رضا کہتے ہیں. وہ پلیئر ہو جاتی ہے، ایکسیپٹنس ہے. یہ جب آپ اس کو ایکسیپٹنس کے اور رضا کے مرحلے سے گزارتے ہیں تو 7ویں سٹیج آتی ہے، اس کو الاختیار کہتے ہیں. اختیار، یہ 7ویں سٹیج ہے. اختیار کو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں چوائس. نہیں، چوائس نہیں ہے، یہ پریفرنس آف چوائس ہے. چوائس تو ہو چکی ہے. اب چوائس تو پہلے رضا ہو گئی، ایکسیپٹنس، اس میں بھی چوائس آ گئی، فکر بن گیا، ڈیزائر بن گئی، وہ بھی چوائس آ گئی. چوائس تو ہم اور فکر کے درمیان اس نے کر لی تھی. جو خیال
اور جو ڈیزائر تھی، خواہش تھی، خیال اور خواہش، اس کی درمیانی سٹیج پہ اس نے ایک چوائس کر لی تھی، چوز کر لیا تھا. چوز کیا تو تب ارادہ کیا، اس کے لیے ہی ولڈ ٹو ڈو سم تھنگ. اور ول کے بعد اب رضا بھی آ گئی ہے، ایکسیپٹنس، اور ایکسیپٹنس گزر کے اب اختیار. اب کون سا چوائس کر رہا ہے؟ اب یہ پریفرنس آف چوائس ہے. یعنی جس چیز کو اس نے چوز کر لیا اس نے اب پریفر کر لیا ہے، اس کو سرٹیفائی کر دیا ہے. یہ سیلف ولنگنس، یعنی اس کا جو باطن ہے یا اس کا جو دھیان ہے وہ اب ذاتی طور پہ اس کے اوپر جم گیا ہے، مرکوز ہو گیا ہے، اس کے چناؤ پر، اس کے کرنے پر. اس کی طبیعت میں ایک کنسنٹریشن آ گئی ہے، اور اس نے باقی تمام چیزوں پر اس کو پریفر کر دیا ہے، باقی تمام چیزوں پر. یہ اختیار کہتے ہیں. اختیار کے بعد 8ویں سٹیج ہے پھر النیہ، نیت. اختیار عربی میں بھی وہ استفاء اور اختیار، یعنی کسی کو منتخب کر لینا، مصطفیٰ ہونا، منتخب ہونا، منتجب ہونا، منتقی ہونا، یہ سب ایک الفاظ ہیں. یعنی تمام چوائسز میں سے اور آپشنز میں سے ایک کو بہت اچھا سمجھ کے، جس کو اچھا سمجھ کے منتخب کر لینا، سب سے ٹاپ پہ رکھ لینا، اس کو اختیار کہتے ہیں. مختار، منتخب کیا گیا. اب اس کے بعد وہ اختیار کے بعد سٹیج آتی ہے النیہ، 8ویں سٹیج ہے. نیت کو انٹینشن کہتے ہیں، انٹینشن ٹو ایکٹ. اب عام طور پہ جب انگلش اور اردو کی ٹرانسلیشنیں کرتے ہیں تو انٹینشن ارادے کے لیے بھی لکھ دیتے ہیں. ارادہ پیچھے گزر گیا، ارادہ پیچھے گزر گیا، جس کے لیے میں نے کہا وہ ول ہے. اب اس سے آگے کی سٹیج ہے ایکسیپٹنس، رضا، اور اس کے بعد پھر اختیار، پریفرنس، پھر اس کے بعد نیہ. نیت جو ہے وہ انٹینشن ہے، 8ویں سٹیج ہے. اب یہ انٹینشن کس چیز کی؟ انٹینشن ٹو ایکٹ، انٹینشن ٹو پرفارم سم پرٹیکولر ایکٹ. وہ جو اس کی خیال اور ارادہ اور خواہش اور پسند اور ترجیح جو چلی آ رہی تھی، وہ اب اس مقام پر آ گئی ہے کہ اب اسے عملی شکل دینے کا اس نے فیصلہ کر لیا. اس کو نیت کہتے. اس لیے جب نماز پڑھتے ہیں نا تو وضو کے وقت نہیں نیت مقبول ہوتی، حالانکہ وضو اسی نماز کے لیے کر رہے ہیں. اٹھے ہیں نماز کے لیے، وضو کرنے گئے ہیں نماز کے لیے، کر کے آئے ہیں نماز کے لیے، سنتیں پڑھ لی ہیں نماز کے لیے. جب فرض کی نماز شروع کرتے ہیں تو عین اس وقت اللہ اکبر کہنے سے پہلے نیت کرتے ہیں. تو نیت پرفارمنس آف ایکٹ سے پہلے آخری چیز ہوتی ہے. جب عین اس کو عملی شکل دینے کا وقت آتا ہے، اب آپ کو سمجھ گئے. تو نیت پچھلے مراحل، حالانکہ سمت وہی ہوتی ہے ساری، مگر وہ نیت میں نہیں آتے. اس ٹائم پہ نیت کرنی پڑتی ہے. اس پر احناف اور شواف دیگر مذاہب کا فرق ہے. احناف کہتے ہیں زبان سے نیت کرے یہ سنت ہے، اس کو واجب، اور دل کی نیت واجب. اور شواف کہتے ہیں صرف دل سے نیت کر لیا وہ کافی ہے، زبان سے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں. یہ الگ بحث ہے کہ نیت الفاظ پر مشتمل ہے یا صرف دل کے فیصلے پر مشتمل ہے. تو نیت قلبی بھی کافی ہے، مگر وہ آخری لمحے عمل شروع کرنے سے پہلے جو سٹیج ہے وہ نیت ہے. تو نیت اس وقت ہوتی ہے جب سارے مراحل مضبوطی سے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں. یہ 8ویں سٹیج ہے. جب انسان نیت کرتا ہے تو اس کے بعد 9ویں سٹیج ہے العزیمہ. اس کو عزم بھی کہتے ہیں، عزم، العزیمہ. یہ ریزولوشن ہے. صوفیاء بعض اوقات الہمہ کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں، عظیم، الہمہ، مگر عزم اور عزیمہ، فرمنس، یہ فرمنس ہے، ریزولوشن ہے، یہ ڈٹرمینیشن ہے. نیت کے بعد عزیمہ، ڈٹرمینیشن ہے. یہ جو انٹینشن کیا تھا ارادہ، اس میں سمجھو سرٹیچیوڈ یا ایسی فرمنس کا اضافہ ہے. اٹ از ایڈیشن ٹو انٹینشن.
فرمنس کا، ڈٹرمینیشن کا، سرٹیچیوڈ کا، اس کو مضبوط کر دیتے ہیں آپ. تو یہ عظیمہ 9ویں سٹیج تھی. 10ویں سٹیج پھر ہے القصد. القصد، اب قصد کو بھی اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں ارادہ. اردو کا دامن بہت سی زبانوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، مگر عربی کے مقابلے میں پھر اس کا دامن تنگ ہو جاتا ہے. اردو کا دامن بہت وسیع ہے زبانوں کے مقابلے میں، بہت، انگلش کے مقابلے میں تو بہت ہی وسیع ہے، مگر جب وہ عربی کے مقابلے میں آتی ہے اردو زبان تو اس کا دامن تنگ ہو جاتا ہے. عربی میں ایک ایک لمحے اور کیفیت کے بدلنے کے ساتھ ٹائٹل اور اصطلاح بدل جاتی ہے، تھوڑی سی کیفیت بدلنے سے. تو اردو اتنی سب چیزوں کو کور نہیں کرتی زبان. تو القصد یہ جو ہے یہ ہے فائنل ڈیسیژن. ڈٹرمینیشن کے بعد اب فائنل ڈیسیژن ہے، اس کو القصد کہتے ہیں. 10 درجے مکمل ہو گئے، یہ چھپے ہوئے تھے سارے. اب آپ دیکھ لیں 10 مرحلے ہیں جو نظر نہیں آتے، جو باطن میں چلتے ہیں، اور انسان ان 10 مراحل کے اندر ایک کشمکش کا شکار رہتا ہے. 10 مرحلوں کے بعد وہ جو خیال چلا تھا، آیا تھا اور چلا تھا، ان مرحلوں سے گزرتا گزرتا وہ منتقل ہو جاتا ہے عمل میں. اس کو فعل کہتے ہیں. وہ 11ویں سٹیج ہے. میں نے جو 10 کہے تھے وہ 10 فعل سے پہلے کے مرحلے تھے. فعل سے پہلے یہ سارے مرحلے دل کے اندر چلتے ہیں. دل ان کے اندر مبتلا ہوتا ہے. دل اور مائنڈ کہیں، ہارٹ کہیں، سول کہیں، یہ ساری چیزیں ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ کیا فرق ہے مائنڈ اور ہارٹ اور سول میں، وہ سبجیکٹ الگ ہے. مگر بنیادی طور پہ یہ 10 سٹیجز ساری دل پہ وارد ہوتی. دل ان احوال میں سے گزرتا ہے، کیفیات میں سے، اور ان سچویشنز کو فیس کرتا ہے، اور یہ سب کچھ دل میں ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں دل و دماغ میں ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. سب کچھ آپ کے مائنڈ اور ہارٹ میں ہو رہا ہوتا ہے، اسی کو سول کہتے ہیں. اس کے اندر یہ بیت رہا ہے. اور اب جب فائنل ڈیسیژن ہو جاتا ہے قصد کا، تو اس کے بعد کوئی روک نہیں سکتا، پھر وہ عمل ہو جاتا ہے، فعل صادر ہو جاتا ہے، ظاہری فعل صادر ہو جاتا ہے. یہ 11ویں سٹیج ہے. اب وہ ظاہر ہو گیا، فزیکل اپیئرنس ہو گئی. اب وہ جو فعل اس نے صادر کیا، اس کے ریزلٹ کے طور پہ دل پہ پھر سیاہی لگ گئی. وہ فعل صادر ہونے سے پہلے تک جو کچھ تھا اللہ پاک اس پہ معافی دے دیتا. پورے 10 مرحلوں پر اللہ معاف کرتا ہے. 10 مرحلوں پر اللہ معاف کر دیتا. جب اس نے اس کو فعل کی شکل دے دی، وہ اپیئر ہو گیا فزیکلی، عمل بن گیا، تو اس کے اوپر اجر. اگر نیکی کا تھا تو نیکی کے لیے اجر تو ہم سے شروع ہو گیا، اور اگر گناہ کا ہے تو 10 پورے مرحلے گزرنے تک اس کے اوپر بدی کا گناہ نہیں لکھا گیا. جب وہ فعل میں منتقل ہوا تو اس کے اوپر ایک گناہ لکھا جاتا ہے. اور اگر وہ کنٹینیو کرے، اس پر فعل میں اور عمل میں تکرار ہو، اور وہ کنٹینیوس ہو جائے اور زندگی اس کے ساتھ مسلسل گزرے، تو کنٹینیوٹی کی وجہ سے وہ پھر وہ السیرہ بن جاتا ہے. اس کو کریکٹر کہتے ہیں. پہلے عمل تھا 11واں، اور وہ مسلسل بار بار زندگی کی چلتا رہے، عادت بن جائے، زندگی میں عادت بن جائے، تو وہ سیرت میں کنورٹ ہوتا ہے. اس کو آپ کریکٹر کہتے ہیں، کنڈکٹ کہتے ہیں، بیہیویئر کہتے ہیں. تو اگر آپ آخری مرحلے پر جو مرحلہ تھا ظاہری عمل کے، گناہ کے عمل کے صادر ہونے کا، قصد پر جا کے روک لیں اور گناہ کے عمل کو اپیئر نہ ہونے دیں، عمل کو روک لیں قصد پر، اگر اتنی ایفرٹ کر لیں جو بہت مشکل ہے، مگر اتنی ایفرٹ کوئی کر لے تو وہ عابدین کا درجہ اس کو ملتا ہے. اس کو یہ عبادت گزاروں کا مقام ہے. کیا یہ عبادت گزاروں کا مقام ہے مؤمنین کے لیے، کہ پچھلے سارے معاف ہو گئے تو اس نے مزید جو سیاہی
مرتب ہونی تھی دل پر، اور دل موت کی طرف جانا، مریض ہونا تھا، موت کی طرف جانا تھا، اس سے اس نے روک لیا۔ تو یہ عام مومنین کی صورت ہے۔ یہ جو معاملہ قلب ہے یہ حفاظت، کہ دل کو مزید نقصان پہنچانے سے، پہلے دل کمزور تھا اس کو روک نہیں سکا، مگر اب برا عمل ہو جانے کے بعد اس پر سیاہی آئے گی اور وہ مزید بیمار ہوگا، اور اس میں بدبختی اور شقاوت کا آغاز ہوگا۔ اس سے اگر آپ نے خود کو روک لیا آخری سٹیج پہ جا کے، تو یہ حفاظت ہے قلب کی مومنین کے درجے میں۔ یہ سٹیج ہے مومنین کی، عام بلیورز کی سٹیج ہے، کہ آپ نے ہارٹ کو فردر ڈیمیج سے پروٹیکٹ کر لیا۔ اٹ از پروٹیکشن آف یور ہارٹ فرام فردر ڈیمیج۔ اور اگر آپ نے اس سے ایک درجہ پہلے قصد کے مقام پر ہی روک دیا، یہ عمل صادر ہونے سے روکا، فعل بننے سے، تو آپ کا شمار یعنی مومنین میں حفاظت قلب کرنے والے مومن کے طور پہ ہوا۔ اگر ایک درجہ اور پہلے روک لیا، قصد کا درجہ جو میں بیان کر چکا ہوں، جو درجہ تھا آپ کے فائنل ججمنٹ کا، اس سٹیج پہ روک لیا، تو اس کو یہ درجہ مجتہدین کا کہلاتا ہے۔ وہ عبادت گزار تھے، یہ عبادت گزاروں میں مجتہد تھا، کہ جس نے فائنل ججمنٹ ڈیسیژن ہونے پر ہی وہیں ختم کر دیا، وہ بطور فعل صادر ہونے کی نوبت یا وہ حرکت ہی نہیں آئی۔ یہ مجتہدین کا درجہ ہے۔ اور اگر آپ نے عزم کے درجے پر، میں پیچھے کی طرف چل رہا ہوں، فائنل آپ کو بتا دیا، پیچھے عزم کے درجے پر، اور عزم کا درجہ میں نے آپ کو بتا دیا، فرمنس، ڈٹرمینیشن، اس درجے پر دل کی حفاظت کر لی۔ یہ معاملہ قلب ہے، اس درجے پر حفاظت کر لی معاملہ قلب کی، دل کے معاملے کی، تو یہ درجہ انابت ہے، منیبین کا درجہ ہے۔ منیبین، MUNIBEEN، منیبین کا درجہ ہے، یعنی انابت والے۔ یہ توبہ سے اونچا درجہ ہے، یہ توبہ میں اونچا درجہ ہے، اس پہ روک لیا درجہ ہے حفاظت قلب کا۔ پھر اس سے پہلے نیت کا درجہ تھا، نیت جس کو میں نے آپ کو کہا تھا انٹینشن تھا عمل کا۔ تو نیت کے درجے پر اگر آپ نے برائی سے یا گناہ سے دل کو روک لیا، تو یہ زاہدین کا درجہ ہے، زاہدین کا درجہ ہے۔ اور اگر آپ نے اختیار کے درجے پر روک لیا، جو پریفرنس آف چوائس تھی، یہ متقین کا درجہ ہے۔ گناہ کے خیال کو اختیار کے درجے پر، پریفرنس آف چوائس کے درجے پر روک لیا، تو یہ متقین کا درجہ ہے۔ اور اس سے قبل اب ارادہ جو میں نے کہا تھا، تو ول اس کے درجے پر اس سے پہلے روک لیا، تو ان لوگوں کو مریدین کہتے ہیں، کہ جو گناہ کی چوائس کو پریفر ہی نہیں کرتے، وہ مرید ہوتا ہے۔ جو گناہ کی چوائس کو پریفر ہی نہیں کرتے، یعنی اس کو پسند ہی نہیں کرتے، اس کے ساتھ سیٹسفائی ہی نہیں ہوتے، اس سے پلیئر ہی فیل نہیں کرتے، یہ مرید ہے۔ اور مرید تب ہی بنتا ہے جب اس کا ارادہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہو جائے، وہ مریدین کا درجہ ہے۔ اور اس سے پہلے اگر اس نے حفاظت کر لی اپنے دل کی فکر کے درجے میں، فکر کے درجے میں دل کی حفاظت کر لی، تو وہ مخلصین کا درجہ ہے۔ تھاٹ کو ہی نکال کے پھینک دیا، فکر ہی نہیں آنے دی، یہ مخلصین کہتے ہیں، اللہ کے مخلص بندے۔ اور اگر اس سے بھی پہلے بندے نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا، خیال کی سطح پر اس نے دل کے معاملے کی حفاظت کر لی، دل کی حفاظت کر لی خیال کی سطح پر، تو یہ اوابین کا درجہ ہے، اوابین کا درجہ ہے۔ اور خیال سے قبل اگر اس نے حدیث نفس، جب اس کی گونج ایک بار گزر گیا تھا خیال، اور اس کی گونج سنائی دی تھی دوبارہ، تو گونج کے وقت، حدیث و نفس کے وقت پر اس نے اگر
دور کر دیا، اس کو دفع کر دیا، حفاظت کر لی، دل کی حفاظت، تو وہ مقربین کا درجہ ہے، مقربین کا درجہ۔ مقربین کے درجے سے ولایت شروع ہو جاتی۔ اس نے حدیث النفس سے مواخذہ کر لیا اور متنبع ہو گیا، تنبع کہتے ہیں، یعنی بیدار ہو گیا۔ اس لیے اولیاء یقظہ میں رہتے ہیں، بیداری میں رہتے ہیں، اپنے نفس کی سپرویژن کرتے ہیں، اپنے حدیث نفس کی بھی نگرانی کرتے ہیں، چونکہ اس سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت نے، وہ پھر آگے بتاتا ہوں، آ گئی ایک بار آ گئی، اللہ پاک وہاں گرفت نہیں کی ہے، تو دوبارہ پھر اگر وہ آئے تو وہ حدیث نفس ہے، اس کی رغبت پیدا ہوتی، تو وہ مدارج مقربین میں سے ہے، جو اونچے درجے کے پھر اولیاء ہیں، ان کا درجہ آ جاتا ہے، وہ اللہ پاک ان کو کہ وہ اس درجے پر روک لیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے خطرات، خواطر، جو خاطر میں نے کہا، اگر اس درجے پر وہ خطرہ آیا، وارد ہوا خطرہ، اسی لمحے دل کی حفاظت کر لی، تو وہ سب سے اونچے مرتبے کے اولیاء صدیقین کا درجہ ہے۔ تو افضل ترین حفاظت جس طریق پر اولیاء اللہ پاک کے محبوب، مقرب، دوست، عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ خطرات پہ نگاہ رکھتے ہیں، اعمال سیئہ، گناہوں اور اعمال پر نہیں، وہ اس کے خطرات پر پہلی چمک جب آئی تھی، پہلی گزر جب ہوئی تھی اس خیال کی، وہ اسی وقت مواخذہ کرتے اور قلب کو محفوظ کر لیتے، تاکہ دوبارہ وہ ادھر کا رخ نہ کرے اور نفس اس خیال کی طرف رجحان نہ کرے، اس کی آواز نفس کی وادی میں سنائی نہ دے، حدیث نفس نہ ہو، وہ اگلی نوبت دوسری نہیں آنے دیتے، اور اگر وہ بھی آ جائے تو مقربین اس کی بھی حفاظت کر لیتے، اور اگر وہ خیال بھی بن جائے تو اوابین اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، اگر وہ فکر بن جائے تو مخلصین حفاظت کر لیتے ہیں، اگر وہ ارادہ بن جائے تو مریدین حفاظت کر لیتے ہیں، اگر وہ اختیار تک آ جائے تو متقین، تقوی والے، متقی حفاظت کر لیتے ہیں، اگر نیت کے درجے پر آ جائے تو زاہد لوگ وہ مجاہدہ کرتے ہیں اور زہد عن دنیا سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، اور اگر عزم کر ہو جائے پختہ ارادہ تو منیبین حفاظت کر لیتے ہیں، اگر فائنل سٹیج قصد کی آ جائے تو مجتہدین، ریاضت عبادت میں مجاہدہ کرنے والے، محنت اور ریاضت کرنے والے، اس کی حفاظت دل کی کر لیتے ہیں، اور اگر اس سے بھی گزر جائے تو عین عمل پہ آ جائے تو ایک بار عمل صادر ہوا تو اس وقت اس کی حفاظت کر لی کہ دوبارہ عمل خاطر کی طرح پھر صادر نہ ہو، تو وہ عابدین حفاظت کر لیتے۔ تو محفوظ ترین صورت یہ ہے بچنے کی کہ آدمی ہمہ وقت نگاہ رکھے کہ کیا خیال گزرا، وہاں سے شروع کرے، تو اسی وقت روکیں، اگر وہ چوک گیا دوبارہ آ گیا تو آپ جب سپروائز کر رہے ہوں گے، نگرانی کر رہے ہوں گے، تو چلو پہلی سٹیج پہ نہیں تو دوسری پر حفاظت کر لیں گے، چوکیداری کرنا، یہ نفس کی چوکیداری ہے، نگہبانی ہے۔ ہم جب نگہبانی نہیں کرتے، چوکیداری نہیں کرتے، گارڈ بن کے حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ چیزیں جو دلوں کو مردہ کرنے والی ہیں اور پھر دلوں کو سیاہ کرنے والی ہیں، وہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک سٹیج آتی ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ لہذا یہ جو دو نشستیں ہو رہی ہیں کل کی اور آج کی، ان کا لب لباب یہ ہے کہ چوکیدار بنے اپنے دلوں کا، اپنے مائنڈ، اپنے ہارٹ، اپنا سول، دل اور دماغ نفس کے چوکیدار بنے، اس سٹیج پہ گرفت کریں، مواخذہ کریں، روکیں، اپنا دفاع کریں، ڈیفنس کریں جس سٹیج پر وہ خیال پہلی بار آیا۔ سرحدوں پر جب آپ فوجیوں کو دیکھیں نا، یہ جو آرمیز ہوتی ہیں تو ان کی کئی ڈیفنس لائنز ہوتی ہیں، جہاں سے دشمن حملہ آور ہوتے ہیں نا، آپ مثلا لاہور میں ہم نے دیکھا ہے، باقی تو اور کسی جگہ موقع نہیں ملا، جب یہ
واگا بارڈر ہے یا کیا جلو موڑ سے آگے جائیں تو واگا بارڈر کی طرف جائیں تو مختلف ڈیفنس لائنز آتی ہیں. یہ پہلی ڈیفنس لائن ہے، پھر اس کے بعد اگلی، پھر اس کے بعد اگلی. بارڈر تو آخری جا کے آتی ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ بارڈر پہ ہی روک لیں. یہ ہے خواطر کو روکنا. بارڈر کراس کر کے دشمن اگر آ گیا، بعض اوقات حملے ہوئے، تو 1965 کی جنگ میں کہتے ہیں کہ وہ 3 ڈیفنس لائن کراس کر کے تو لاہور کی ابتدائی آبادی تک آ گئے تھے انڈینز. تو ڈیفنس لائن اور آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ میں آئے تو وہ بعد کے ٹینکوں کے نیچے پھر گھس گئے کہ تو بچانا پڑ گیا تھا ملک. یہ سنا ہوگا 1965 کی وار میں. وہ اس لیے کہ جب آپ کی ڈیفنس لائنز ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر اس طرح بچانا پڑتا ہے. یہ مجتہدین کا درجہ ہے. یہ مجتہدین کا درجہ ہے کہ ٹینک چڑھا ہے جب آپ کے اوپر تو ان کے نیچے اڑا کے اپنے آپ کو بچا لیں. وہ آخری حد ہوتی ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. لہذا پہلی فائٹ بارڈر پہ ہی ہوتی ہے. خاطر آئے خطرات اور وہیں دفاع کر لیا تاکہ دوبارہ حدیث نفس نہ بنے. حدیث نفس سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے، ہم تیسری ڈیفنس لائن ہے، فکر چوتھی ڈیفنس لائن ہے، ارادہ 5ویں ڈیفنس لائن ہے، رضا 6ٹھی ڈیفنس لائن ہے، اختیار 7ویں ڈیفنس لائن ہے، نیہ 8ویں ڈیفنس لائن ہے، عزم عزیمہ 9ویں ڈیفنس لائن ہے، قصد 10ویں ڈیفنس لائن ہے. اس کے بعد پھر فعل صادر ہو جاتی، پھر توبہ شروع ہو جاتی. اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ گناہ ہو بھی جائے تب بھی اس نے پھر ایک ڈیفنس لائن دی ہے اور وہ توبہ ہے. وہاں سے بھی پلٹ جاؤ، وہاں سے بھی پلٹ جاؤ، یہ سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا بندے کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے. لیکن یہ سب بندہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب یہ چیز گزر جاتی ہے پھر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو روکے. لہٰذا آپ ہمیشہ چوکیداری کریں، خواطر کی، حدیث نفس کی، ہم کی، فکر کی، ارادے کی. پہلے 5 ڈیفنس لائنز جو ہیں اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس پر محنت کریں. اور 6ٹھی ڈیفنس لائن ہے، اختیار کی ڈیفنس لائن ہے. 7 ڈیفنس لائن تک بھی چلیں تو آپ کے لیے ایزی ہے. 7ویں ڈیفنس لائن تک بھی روک لیں ہر ایک. تو اس پر محنت کرنے سے ہوگا، ایسے زیارت کرنے سے نہیں ہوگا. بھی چلو زیارت کر لیتے ہیں تو سارا ہی ہو جائے گا. اس طرح ڈیفنس نہیں ہوتے. حاضری دے آتے ہیں، دعا کروا آتے ہیں تو ڈیفنس ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا. اگر خالی زیارت اور دعا سے ڈیفنس ساری ہو جاتی تو اولیاء کرام ان چیزوں کو کبھی ذکر ہی نہ کرتے. وہ ایک ہی بات کہہ دیتے، صرف زیارت کر لیا کرو سارے ڈیفنس اپنے آپ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. زیارت، صحبت، دعا، عقیدت، تعلق، محبت، پیروی، یہ ساری چیزیں طاقت دیتی ہیں، آپ کے ڈیفنس کو مضبوط کرتی ہیں. مگر ڈیفنس کرنے والے تو بنے نا. آپ ڈیفنس ہی نہ کر رہے ہوں تو زیارتیں کیا کریں گی، زیارت اور عقیدت کیا کرے گی. انہوں نے طاقت دینی ہے. آپ اپنی اینٹیں رکھیں تو زیارت اور صحبت سیمنٹ کر دے گی، اینٹوں کو سیمنٹ کر دے گی. اور اگر آپ اینٹیں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، دیوار بنانے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وہ زیارت اور صحبت اور رفاقت اور عقیدت اور محبت وہ کیا کرے. نہ گارا لگا رہے ہیں، نہ سیمنٹ لگا رہے ہیں، کیا کریں. اینٹیں ہی نہیں رکھ رہے. بھائی اینٹیں کم سے کم رکھیں، پکی اینٹیں نہیں تو کچی دیوار ہی بنا لیں، تو گارے سے پھر زیارت اور صحبت اور نسبت اور تعلق اس کو سیمنٹ کر دے گی. آپ میری بات سمجھیں نا. آپ کی روش یہ ہے، یا آپ سے میری مراد ہم لوگوں کی اور امت مسلمہ میں عام لوگوں کی روش یہ کہ اینٹیں ہی نہیں رکھنے کے تیار، دیوار بنانے کو تیار نہیں، تو سارا کام عقیدت سے ہی ہو جائے گا. کبھی اکیلا دیکھا، اکیلے سیمنٹ نے کبھی ڈیفنس کر لیا ہو؟ سیمنٹ نے کبھی آپ کے گھر کے کمرے بنائے ہیں؟ سیمنٹ نے بتائیں. گارا سیمنٹ ہی پکا کرتا ہے نا، مگر اس نے کبھی دیوار بنائی ہے؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں تو اینٹوں سے لگتا ہوں، اینٹوں کو جوڑتا ہوں اور پکا کرتا ہوں. تو اگر اینٹیں ہی نہیں آپ نے رکھی تو سیمنٹ کیا کرے گا. لہٰذا یہ جو باقی تمام چیزیں جس پر آپ کرتے ہیں تکیہ، یہ سمجھے سیمنٹ ہے. اور آپ کی یہ کاوش، چوکیداری، نگرانی، اطاعت گزاری، یہ اینٹیں ہیں. یہ اینٹیں آپ رکھیں گے تو سیمنٹ کوئی لگائے گا، اس سے دیوار پکی ہو جائے گی. یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہ دیکھ لیں
جب خاطر آیا، خواطر آئے یا خطرات آئے، خواطر میں نے کہا اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو اس وقت دونوں چیزیں ہیں۔ اگر برا کوئی خطرہ لاحق ہوا تو اس کو روکنے کے لیے ٹریٹمنٹ چاہیے، اور اچھا خطرہ اگر آیا تو اس کی حفاظت کرنے اور پروموٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ٹریٹمنٹ چاہیے۔ یہ اب اس سے اگلا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اسی ہی کے اندر، اسی کتاب قلب میں سمجھ گئے نا؟ یعنی میں آپ 10 مراحل کرا دیے۔ جب اچھا خیال آیا تو اب آگے کچھ تو کرنا ہے نا، آیا خیال گزر گیا، اب آپ نے ویجیلنٹ ہونا ہے، ویجیلنٹ۔ میں نے کہا چوکی داری، گارڈ بنے، چوکی داری کریں، نگہبانی کریں۔ تو کرنا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا بھئی آپ چوکیدار بن کے بیٹھے ہیں گلی میں، جو پرانے زمانوں کی گلیاں ہیں اور محلے اور جو مختلف آبادیوں میں، چوکیدار بن کے ڈنڈا سوٹا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چور آ گئے اور آپ کے سامنے کسی کا دروازہ بھی توڑ رہے ہیں، ڈاکو آ گیا گھس بھی رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، چوری ہو گئی ہے، چلے گئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں چوکیداری کر رہا ہوں۔ یہ کیا چوکیداری کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے چوری ہو گئی ہے، چوری بیٹھے کروا رہے ہیں، کہتے ہیں چوکیداری کر رہا ہوں۔ تو چوکیدار کا مطلب ایسے بیٹھے رہنا تو نہیں ہوتا نا، ڈنڈا سوٹا پکڑ کے، کچھ کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ جب چور آئے تو اس کو روکنا ہے، تو کیسے روکیں گے یہ آپ کی فطرت بتا دے گی۔ کوئی شور شرابہ کریں گے، ان ملکوں میں آپ گولی نہیں چلا سکتے، حملہ نہیں کر سکتے، تو شور شرابہ کریں گے، ٹیلی فون کریں گے، پولیس کو بلائیں گے، ہنگامہ کریں گے، کھپ شپ ڈالیں گے، لوگ نکل آئیں گے، پولیس آ جائے گی، کوئی اسپیشل نمبر ہوگا فون کا، ایسے ہی کرتے ہیں نا، آ جائے گی، کچھ نہ کچھ یہ کریں گے نا۔ یہی جب خاطر آ جائے سمجھے چور ہے۔ اگر آپ چوکیدار ہیں تو جب وہ آ جائے، خطرہ آ جائے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کہیں ٹیلی فون کریں، کوئی شور شرابہ کریں، کوئی رولا ڈالیں، کوئی ہنگامہ کریں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات کو کچھ کرنا ہوگا، ویلا نہیں بیٹھنا، کچھ کریں گے تو چور چوری کے بغیر واپس چلا جائے گا، ورنہ چوری کر کے جائے گا۔ لہذا اگر برا خیال آئے تو اس کو روکنے کے لیے ہمت کرنی، کچھ عمل کرنے، دوبارہ نہ آئے، ڈیفنس کرنا۔ اور اگر اچھا خیال آئے تو اس کو سیکیور کرنا ہے۔ وہ گزرتے گزرتے ایک لائٹ آ گئی ہے، ایک چمک، ایک کرن آئی ہے، تو پھر آپ نے اس کے پیچھے پڑنا ہے، وہ کرن، وہ لائٹ، وہ دوبارہ آ جا، تھوڑی دیر زیادہ رہ جا، پھر اس کو اور لانے کی کوشش کرنی ہے۔ ابتدا ایسے ہوتی ہے۔ میں بہت سی باتیں پروسیس کی نہیں بتا سکتا آپ کو۔ یہ جو پروسیس ہوتے ہیں جو بچپن میں، لائف میں، جوانیوں میں گزرتے ہیں، اب میں وہ نہیں کہنا چاہتا۔ جب یہ لائٹ آنا شروع ہوتی ہے تو پہلے جگنو کی چمک کی طرح ہی آتی ہے، پھر آپ محنت کرتے ہیں، چوکیدار بن کے ایفرٹ کرتے ہیں اس کو سیکیور کرنے کی، تو پھر جو 1 سیکنڈ میں آئی چلی گئی تھی اس کا پھر دورانیہ زیادہ دیر رہ جاتا ہے، دورانیہ زیادہ دیر رہ جاتی ہے، تھوڑا سٹے کرتی ہے وہ روشنی، کچھ دیر رہتی ہے، چمک رہتی ہے، پھر بجھ جاتی ہے، پھر آپ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، پھر وہ آتی ہے چمک۔ پھر جب آپ کی ایفرٹ اسی طرح جاری ہوتی ہے تو پھر پہلے سے زیادہ دیر رہتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کئی منٹس بھی رہتی ہے، پھر بڑھتے بڑھتے تو جو لائٹ آپ دیکھیے آپ کے من میں 1 سیکنڈ یا سیکنڈ کا آدھا حصہ یا 10واں حصہ رہتی تھی، اب وہ 1 سیکنڈ رہ گئی، پھر وہ منٹ رہ گئی، پھر 2 منٹ رہ گئی۔ تو جب 2 منٹ رہ سکتی ہے تو 2 گھنٹے نہیں رہ سکتی، اور اگر چند منٹ 10 15 20 منٹ گھنٹہ رہ سکتی ہے تو وہ دنوں کے حساب سے نہیں رہ سکتی، اور اگر دنوں کے حساب سے رہ سکتی ہے تو کسی کے اندر عمر بھر نہیں رہ سکتی وہ روشنی۔ یعنی اس کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو آئی ہے وہ رہ بھی سکتی ہے، اور اگر تھوڑے ٹائم کے لیے رہ رہی ہے تو وہ ممکن ہو گیا نا رہنا، تو زیادہ ٹائم کے لیے بھی رہ سکتی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں وہ جو قلب کے اس نور کے ساتھ پوری عمر جیتے ہیں،
وہ جس نور کی بات سے ہم نے شروع کیا تھا نا موضوع کل، کہ ایسے بندے ہیں کہ جو نور کے ساتھ رہتے اور چلتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو نور وہ پھر نور ان کا حصہ بن جاتا ہے. آتی ہے ایک کیفیت کے طور پر. کیا کیفیت؟ سب سے کم وقت کے لیے آنے والی چیز کو کیفیت کہتے ہیں. ایسے ایسے چٹکی کی طرح اسے کیا کہتے ہیں؟ کیفیت. اور جو زیادہ دیر کے لیے آئے اور جائے، آئے اور جائے، آئے اور جائے، اس کو پھر حال کہتے ہیں، حالت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کیفیت سے نکل جاتا ہے بندہ تو حالت میں آ جاتا ہے، وہ حال ہوتا ہے. اور حال میں اگر استمرار اور دوام آ جائے کہ وہ حال پھر قائم ہی رہے، بدلے نہیں، تو اس کو مقام کہتے ہیں. اس کو مقام کہتے ہیں. تو کچھ لوگ اہل کیفیت ہوتے ہیں، کچھ لوگ اہل حال ہوتے ہیں، کچھ لوگ اہل مقام ہوتے ہیں. اہل مقام ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں شروع وہیں سے ہوتی ہیں کہ وہ جو خواطر آتے ہیں، نیک آئے تو انہیں سیکیور کرنا، انہیں پروٹیکٹ کرنا. ویجیلنس کیا ہے؟ اس بات پہ غور کرنا کہ یہ کیوں آئی روشنی. اور ویجیلنس کیا ہے؟ اس بات پہ غور کرنا کہ یہ اندھیرا یعنی برا خیال کیوں آیا. بس وہاں اس جگہ کو پکڑنا ہے. دونوں کا ریزن ہے. غلط خیال آیا تو کوئی جگہ آپ کے اندر اس نے پائی نا کہ یہاں تھوڑی سی گنجائش ہے میری، شاید میرا کام آگے بن جائے، تو وہ پھر خیال برا آیا، تھوڑا سا انٹر ہوا. تو آپ نے ویجیلنس یہ ہے، چوکیداری یہ ہے. آپ بیٹے سمجھ نہیں ہے نا ساری چوکیداری یہ ہے کہ آپ ویجیلنٹ ہو کر اس کا جائزہ لیں کہ یہ کیوں آیا. پھر اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ والے سے جو اللہ کی طرف جو دل کو مردہ نہیں چاہتے کہ ہو جائے، زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ پورے دن کا جائزہ لیتے ہیں، میں نے کیا کام کیا، یہ تاریکی کیوں آئی، گناہ کا خیال کیوں آیا. تو کوئی چیز اسے اپنائیت کی ملی ہے، پھر سارے دن کا جائزہ لینا ہوتا ہے. صبح سے میں اٹھا تھا تو کیا کیا کیا، میں نے کسی سے گفتگو کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا، بعض اوقات کوئی غفلت کی، بعض اوقات کوئی نماز چھوڑ دی، بعض اوقات کسی سے بے احتیاطی زیادتی کر دی، ظلم کر لیا، بعض اوقات ماں باپ سے، بڑے بزرگ سے کسی سے اونچا بول لیا، بعض اوقات زیادہ کھا لیا. میں آپ کو ساری قسمیں بتا رہا ہوں. زیادہ کھا لیا، پیٹ بھر لیا، اب ڈکار ہی نہیں آ رہا. کہ یہ بھی کہتے ہیں جی ڈکار نہیں آتا. ڈکار کہاں ہے؟ اس غریب کے لیے جگہ چھوڑی نہیں آپ نے. ڈکار کو بھی کوئی جگہ چاہیے نا، تھوڑی سی ہوا سے یا تو اب اس ہوا کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس پورے ہاؤس میں دیکھو اللہ کی شان، کوئی ایک شخص بھی اس حال میں نہیں بیٹھا بھی جس کے پاس ڈکار کی جگہ نہ ہو. یعنی کتنا یہ مشن کا ایک فیض ہے. علالت کی وجہ سے جسم ایسا ہو جائے تو الگ ہے، مگر عمومی طور پہ لوگ دھیان کرتے ہیں. تو زیادہ کھا لیا، تب بھی وہ زیادہ کھانے سے دل کی موت واقع ہوتی ہے. موت واقع ایسے میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں ہو جاتی سیدھا موت ہو گئی، نہیں، وہ موت واقع ہونے کا عمل اتنا سفر طے کر کے آتا ہے. یہ جو سارے بتائے آپ کو مرحلے اس طرح ٹریول کرتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہیں جھوٹ بولا ہے، دیکھنا ہوگا کہیں کوئی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، سوچنا ہوگا کہیں کوئی دھوکہ بازی کی ہے، سوچنا ہوگا کہیں کوئی خیانت کی ہے، بے ایمانی کی ہے، مالی خیانت کی ہے، سوچنا ہوگا شاید حرام کھایا ہے. میں نے آپ کو مختلف مثالیں دے دی ہیں. کہیں سوچنا ہوگا کہ کوئی کسی کی حق تلفی کی ہے. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. تو آپ ویجیلنٹ چوکیدار وہ ہوتا ہے کہ ہلکی سی ایسی آہٹ بھی آئے نا گلی میں تو کھڑا ہو کے دیکھتا ہے دائیں بائیں، اتنی تھوڑی سی آواز بھی، آہٹ پر بھی دیکھتا ہے. وہ اچھا چوکیدار ہے. تو چوکیداری کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح سے رات تک اور پچھلے دن کو بھی دیکھ لے، پچھلے دن کو بھی دیکھ لے، اور پھر ایک ایک چیز کو دیکھے، اپنی عبادات کو دیکھے، معاملات کو دیکھے، آداب کو دیکھے،
اٹھنا بیٹھنا دیکھے، حتیٰ کہ میں نے آپ کو کہا زیادہ بولنا، اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ بیکار باتوں میں زیادہ بول رہے ہیں تب بھی یہ چیز آ سکتی ہے، ٹھٹھا مذاق زیادہ کیا ہے تب بھی آ سکتی ہے، کسی کی تضحیک و تذلیل کی ہے تب بھی آ سکتی ہے، دل میں کسی کے لیے غیبت، چغلی، اناد، بغض اور کینہ آیا ہے تب بھی آ سکتی ہے، زبان پہ کچھ نہیں کہا، دل میں کوئی تکبر اور عجب آیا ہے تب بھی آ سکتی ہے۔ یہ سیاہی اور یہ خاطر، یہ سیاہ برا گناہ کا جو ایک مچھر آیا ہے چھوٹا سا، تب بھی آ سکتا ہے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، یہ میں نے آپ کو ساری مثالیں اس لیے دے دی تاکہ آپ کے ذہن نشین رہیں، اس کو زندگی پر بار بار سنیں گے آپ کو سبق یاد رہے گا، کہ پھر آپ جائزہ لیں پورا کہ کیا کیا ہوا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے مجھے فلاں شخص کے بارے میں خیال آیا کہ وہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، میں نے اس کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس کے بارے میں نے کہا، لیکن وہ تو ہے ہی ایسا۔ بس یہ جو سوچنا کہ وہ تو ہے ہی ایسا، یہی تو جڑ تھی۔ وہ ایسا ہے تو وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ آپ نے جو اس کے بارے میں عجب کیا، اس کو حقیر جانا، اپنے آپ کو اچھا جانا، یا اس کے بارے میں برائی کا لفظ بولا، یہ گناہ ہو گیا۔ اس گناہ نے سپیس قائم کر دی کہ وہ چنگاری گناہ کی، شرارت کی، شیطانیت کی داخل ہو جائے۔ ادھر حال قلب کے حالات اور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا زیادہ کھا لیا، اس سے بھی یہ عمل شروع ہو جائے گا برائی کا داخلہ۔ اس کے برعکس نیکی کا کام، اگر نیکی کی خاطر آئی تو اس کو بھی واچ کریں، کنیکٹ کریں کسی چیز کے ساتھ، کوئی سبب تو بنا ہوگا۔ عبادت کی، درود پاک زیادہ پڑھا، طاعت عبادت کی، کسی کی نیکی خیر خواہی کی، کسی غریب کی مدد کی، کسی یتیم کی پرورش کی، کسی کو غریب کو کھانا کھلایا، مہمان آیا تو اس کی خاطر تواضع کہ عزت سے مہمان کو ڈیل کیا، بیوی سخت بولی تو آپ نے نرمی کے ساتھ گزارا کر لیا، اور شوہر سخت بولا تو بیوی نے نرمی سے خاموشی کر لی۔ یہ دوسرے کی سختی پر خاموشی کرنا، یہ بھی اس نیکی کی نور کے آنے کا سبب ہو سکتی ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانا، یہ بھی عمل ہے۔ والعافین عن الناس، کسی زیادتی کرنے والے کو آج میں نے معاف کر دیا، یہ بھی سبب بن سکتا ہے اس نیک خاطر کے داخل ہونے کی، اس نور کی چنگاری چمک آنے کی۔ معاف کر دیا، کسی پر احسان کر دیا، کسی پر بھلائی کر دی، کسی کو تعلیم دے دی، کسی کو اچھی نصیحت کر دی، کسی غریب کی دل جوئی کر دی، حتیٰ کہ یہ عمل بھی کہ کوئی دکھی دل تھا اس کو مسکرا کے مل پڑے، اس کا حال احوال لے لیا، اس سے بھی وہ نور کی چمک آ سکتی۔ خاطر عبادت کر لی، کم کھایا، روزہ رکھ لیا، یا کم کھایا، کم پانی پیا، کم سوئے، جاگے، عبادت کی، ذکر کیا، تسبیح کی، اس طرح ساری اقسام میں نے بتا دی۔ تو ان میں سے ویجیلنٹ ہونا ہے کہ کس چیز کے ساتھ وہ چیز آتی ہے، پھر آپ اس کو دہرائیں گے، اس کو اور ایڈ کریں گے، بار بار اس عمل کو، اس نیک عمل کو اپنے بار بار کریں گے، بار بار کریں گے، مگر یہاں یاد رکھ لیں وہ بار بار کرتے ہوئے یہ نگاہ میں نہ رہے کہ وہ چمک کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ بھی نکتہ ہے، یہ نہیں بس وہ خیال ہوا تو پھر نہیں آئے گی وہ چمک، اس لیے کہ چمک مقصود بن گیا اور اصل جو مولا تھا وہ ہٹ گیا نگاہ سے، پھر آپ اس روشنی کے لیے کر رہے ہیں، آپ اس روشنی کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بڑی باریک چیزیں ہیں، بندہ سمجھ لے تو بڑی آسان ہے، سمجھ لے تو۔ کرامت کے لیے نہیں کرتے نیک اعمال، کرامت ملے، مشاہدہ ملے، زیارت نصیب ہو۔ بہت سے لوگ خواہش کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں ساری زندگی وہ اسی پہ لگے رہتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں زیارت نہیں ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کی ہو جاتی تھی، فلاں کی ہوتی تھی، اب اتنا عرصہ ہو گیا نہیں ہوئی، روتے ہیں، زیارت نہیں ہوئی، یہ ملے، کرامت ملے، برکت ہو۔ یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنا منزل کھو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بائی پروڈکٹس ہیں، زیارتیں ہوتی رہیں گی، کرامتیں آتی رہیں گی، برکتیں ہوتی رہیں گی، ان چیزوں کی خاطر عمل کو سیدھا اس لائن پہ نہیں کرتے، عمل کو اس لائن پہ استوار کرتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، اس کی مرضی، چاہے کچھ دکھا دے
مرضی ساری زندگی نیک عمل کرتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، عبادات کرتے رہیں، عمر پر ایک زیارت بھی نہ کرائے۔ جس نے عمر پر ایک زیارت نہیں کی اس کا درجہ کم نہیں ہوا، اور جو ہر ہفتے زیارت کرے اس کا درجہ بلند نہیں ہوا۔ یہ یاد رکھنا۔ ہمارے کنسپٹ الٹے ہو گئے ہوئے ہیں، ہمیں کنسپٹ نہیں ہے، کنسپٹس نہیں ہے۔ درجات استقامت کے ساتھ ہوتے ہیں، صدق اور اخلاص کے ساتھ، اس کی تابعداری کے ساتھ، اس کی وفاداری کے ساتھ، دل کو اس کا خلوت خانہ بنانے کے ساتھ، اس سے تعلق اور محبت اور الفت جوڑنے کے ساتھ، اس کے ساتھ جڑ جانا، اور نگاہ ایسی اس کی طرف کرنا کہ نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ ادھر بھٹکی نہ ادھر گئی، بس اس کی طرف، اس کو تکتے رہنا۔ اب اس مالک کی مرضی، محبوب کی مرضی آپ کے خوابوں میں آئے یا نہ آئے، وہ آپ کو برکتیں کرامتیں دکھائے یا نہ دکھائے، پردہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ دیکھیے اگر پردہ نہ اٹھے تو اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سفر طے نہیں ہو رہا۔ اس کی مثال گاڑی کی طرح، آپ ٹرین پر جاتے ہیں تو ٹرین کی ونڈوز ہوتی ہیں اور اس میں پردے لگے ہوتے ہیں۔ آپ اگر ونڈو بند کر دیں، پردے بند کر دیں، تو دائیں بائیں کچھ نظر آئے گا؟ جی نظر نہیں آئے گا نا۔ تو نظر کچھ نہیں آئے گا تو اچانک پتہ چلے گا کہ ٹرین جا کر کوپن ہیگن رک گئی، اچانک پتہ چلے گا کہ مالمو رک گئی، اچانک پتہ چلے گا کہ اٹلی جا کے رک گئی، اچانک اسپین رک گئی، آپ جرمنی پہنچ گئے۔ تو منزل پہ پہنچتی ہے کہ نہیں ٹرین؟ آپ کہیں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا دائیں بائیں، تو اس کا مطلب ہے میری ٹرین چل ہی نہیں رہی۔ اگر نظر کچھ نہ آئے تو کیا مطلب ہے؟ ٹرین چلی نہیں، کھڑی ہوئی ہے اسٹیشن پر۔ نہیں بھائی، دائیں بائیں نظر آنا اور دھندا اور قصہ ہے، اور ٹرین کا چلنا۔ ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے اس کو آپ کیا کھڑکی کھول کے بیٹھے ہیں، بند کر کے بیٹھے ہیں؟ اس کو آپ کے کھولنے بند کرنے سے سروکار نہیں ہے۔ ٹرین چلتی جا رہی ہے، ٹرین چلتی جا رہی ہے۔ اب وہ مالک کی مرضی ہے، کسی کی کھڑکی ہو اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ممکن ہے اس کی کھڑکی خراب ہو، پردہ نہ ڈالے تو گرد آئے گا اس پر، اس نے گردے سے بچانے کے لیے کھڑکی بند کر رکھی ہے۔ ٹرین تو چلی جا رہی ہے نا، کیا پتا آپ میں سے کس کی کتنی کھڑکیاں خراب ہیں۔ اگر تھوڑی سی ایک چیز نظر آ گئی تو ساری زندگی آپ نے رہنا ہے نشے میں نے یہ دیکھا تھا، اور جب یہ خیال آیا کہ میں نے یہ دیکھا تھا، بس آپ پھر یہ میں رہ گئے اور وہ سے چلے گئے۔ یہ دیکھا تھا، یہ کیا ہے؟ آپ دیکھنے دکھانے میں دھندے میں رہ جائیں گے، مناظر دیکھیں گے کیا، اور جو اصل دیکھنے کی جدھر نگاہ کی ضرورت ہے ادھر دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات اللہ چاہتا ہے کہ جن کا دھیان وہ دیکھتا ہے کہ اگر ان کو چیزیں نظر آئیں، روحانی سفر کے دوران برکتیں نظر آ گئیں، کرامتیں نظر آ گئیں، پردے اٹھ گئے، ملائکہ نظر آ گئے، نور نظر آ گئے، ایسی کیفیتیں نظر آ گئیں، تو میرا یہ بندہ ان چیزوں میں پھنس جائے گا، الجھ جائے گا، ان میں گم ہو جائے گا۔ تو اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ غیر میں گم ہو، دائیں بائیں کی چیزوں میں گم ہو، وہ چاہتا ہے بندہ سیدھا میری طرف آئے۔ تو جن کو سیدھا اپنی طرف لانا چاہتا ہے ان کو کہتا ہے کھڑکیاں بند کر دو، نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، اس ایک دھیان میں لگے رہو۔ اور جن کے بارے میں اللہ کو علم ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اب یہ دائیں بائیں کے منظر ان کو اثر انداز نہیں ہوتے، یہ مرضی دیکھیں مرضی نہ دیکھیں متاثر نہیں ہوتے، ان کا دھیان نہیں ہٹتا، انہیں ما زاغ البصر و ما طغى کا فیض ملا ہوا ہے کہ نگاہ نہیں بھٹکتی نہ دائیں نہ بائیں۔ ان کے لیے پردے اٹھا دیتا ہے، وہ چاہیں تو ساری عمر دیکھتے رہیں، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو دیکھ رہے ہیں یہ مقصود نہیں ہیں، یہ گرد راہ ہیں، یہ ایسے ضمنی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں میں کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں، اس میں نہیں جانا کہ وہ دوبارہ روشنی نظر آئے، اس لیے نیک عمل نہیں کرنے۔ نیک عمل کا آبجیکٹو اور پیچھے جو انسینٹیو ایک ہی رکھنا ہے، مولا کی رضا۔ کیا؟ مولا کی رضا۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تیرا دل تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف جھک جائے، ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی طرف
جھک جائے، اس کا رخ التفات اللہ کی طرف ہو جائے، یہ ساری کائنات کی بلائیوں کے مل جانے سے زیادہ افضل ہے۔ خیر اللہ کا من جمیع ما طالعت علیہ الشمس، ہر وہ چیز اس کائنات کی جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا و ما فیہا، اس سے زیادہ افضل ہے صرف ذرہ بھر تیرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جانا۔ اپنا رخ اللہ کی طرف کر، اگر آپ دل کا رخ اللہ کی طرف کر لینا تو آپ کے 99% آپس کے فسادات ختم ہو جائیں۔ ہم تنظیموں میں 24 گھنٹے یہی رونا ہے اور یہی مرنا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کیا، یہ ٹھیک نہیں، یہ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم 24 گھنٹے اس گورکھ دھندے میں پڑے رہتے ہیں۔ اور یہ کیوں پڑے رہتے ہیں؟ نیک کام کرتے ہیں مگر التفات قلب اللہ کی طرف نہیں ہے، باقی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر دل کا التفات اللہ کی طرف ہو جائے پھر یہ دھندے نظر ہی نہیں آتے، بندہ ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے دل کو ادنا سے شہوات سے، یعنی امپیور ڈیزائرز سے پاک کر لے، امپیور ڈیزائر سے اور نیگلیجنسز، جو غبار الغفلات، ڈسٹ آف نیگلیجنس، غفلت کے ڈسٹ سے، غفلت تو آگے کی چیز ہے نا بڑی، غفلت تو یہ ہے کہ جس میں یعنی بندہ سو جاتا ہے، نیگلیجنس، سلیپ آف ہیڈ لیسنس ہے غفلت، اس میں تو بندہ ٹوٹلی نگلیکٹ کر دیتا ہے ضروری چیزوں کو، غفلت تو آگے چیز ہے، بلکہ اس کی جو ڈسٹ ہے اس سے بھی دل کو پاک کر لے۔ اور شہوت تو امپیور ڈیزائرز ہیں نا، ان شہوتوں کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی دل کو پاک کر لے، اور کدورات الغوایات اور ڈرٹ آف ڈس اوبیڈینس، جو نافرمانیوں کا ڈرٹ ہے، کدورت ہے، ریبیلی، اللہ کی نافرمانی، معصیت، ان سے بھی پاک کر لے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ پاک اپنی جو آخری آبجیکٹو ہے، ڈیسٹینیشن ہے آخری ڈیوائن، وہ ڈیسٹینیشن اللہ پاک کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے پھر اولیاء نے کہا کہ کوئی شخص اگر اس دل کا حامل ہو جائے، اس کا قلب اس حال کا حامل ہو جائے، تو فرمایا وَيَمْشِي بِبَدَنِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِاللَّهِ تَعَالَى، وہ زمین پر اپنے بدن کے ساتھ چلتا ہے اور دل اس کا عرش الہی پر ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، دل اس کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے لیے معنی نہیں رہتا پھر وہ کس کے ساتھ بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے، مخلوق میں بیٹھا ہے، لوگوں میں بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ بدن کو مشغول رکھتا ہے دنیا میں اور قلب مشغول رہتا ہے اللہ میں۔ تو بدن کے عوارض اور حالات اور چلتے رہتے ہیں دین حق کے اور احکام کے تابع، اور قلب کے حالات اور چلتے رہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت ابو عبداللہ سے کہ قلب سلیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ قلب سلامت والا قلب ہے، قلب سلیم ہے جو علائق دنیا کی چاہتوں، محبتوں، الفتوں، علائق، رغبتوں، شہوتوں سے، دنیا طلبی سے جو کٹ جائے اور مولا کی محبت سے بھرپور ہو جائے، بھرپور ہو جائے، اور پھر اس پر شدت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، بلا آئے، پھر اس کی زبان میں بھی اور دل میں بھی شکوہ نہ آئے، وہ ہر حال میں اللہ پہ راضی رہے۔ اس قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخراز فرماتے ہیں کہ اے بندے تو دل کے معاملے کو سمجھ، معاملۃ القلب کو سمجھ، اور معاملہ قلب ایسا ہے کہ ہر لمحے دل کے معاملے کے لیے ریوائیول ضروری ہوتا ہے، ہر روز بندہ اس کا ریوائیول کرے، ایسا نہیں ایک بار حال اچھا ہو گیا، کیفیت اچھی مل گئی تو بس سمجھیں کہ اب وہ اچھا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آج اگر اچھی کیفیت مل گئی ہے
تو تھوڑی سی غفلت ہوگی تو کل چلی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کیفیات ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو عارضی چیز ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، آتی جاتی ہے، جو آتی جاتی رہے وہ کیفیت ہوتی ہے، اور جو رہے مگر اس میں کمی بیشی ہوتی رہے اس کو حالت کہتے ہیں، حال۔ اور جو جم جائے اور کبھی نہ بدلے اس کو مقام کہتے ہیں۔ تو ہر کوئی ایک اچھے حال کے ملنے سے صاحب مقام تو نہیں ہو جاتا، اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت آدمی اپنی نگرانی چوکیداری کرے اور اپنے حال کی تجدید کرتا رہے، ریوائیو کرتا رہے۔ ہر روز آپ غسل کرتے ہیں کہ نہیں؟ جسم صاف ستھرا رہے۔ اس طرح کپڑے بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں میلے ہیں تو بدلتے ہیں، کئی لوگ ہر روز بدلتے ہیں، کئی کچھ دنوں کے بعد بدلتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ کپڑے میلے نہ ہوں۔ اسی طرح اعمال بھی تجدید مانگتے رہتے ہیں اور احوال بھی تجدید مانگتے رہتے ہیں، اور باطن کی کیفیات بھی تجدید مانگتی رہتی ہیں۔ تو کیفیات بھی روزانہ غسل مانگتی ہیں، قلب دل کے حالات بھی روزانہ کا غسل مانگتے ہیں، دل کو بھی روز غسل ملے، اور روز غسل کے لیے بندہ تلاوت کرے تدبر اور تفکر کے ساتھ، معانی قرآن کے ساتھ، قرآن میں فکر کرے یا تدبر کرے یا استغفار کرے یا نماز کرے، یکسوئی قلب کی دل جمعی کے ساتھ مراقبہ کرے، درود پاک پڑھے، دل جمعی کے ساتھ، دل کو حاضر کر کے اعمال صالحہ کرے۔ اور میں نے کہا کہ صبح سے شام تک اپنے اعمال، اپنے احوال اور معاملات کی نگہبانی کرے، نگرانی کرے، چوکیداری کرے، خیال کرے، تھوڑا سا فرق کہیں نظر آئے تو پھر اس کو ریوائیو کرے، غسل کرے، تجدید کرے، اس کی فکسنگ کرے، تاکہ جس جس سبب سے کیفیت آئی ہے نیک وہ بڑھے، اور جس سبب سے کوئی بری کیفیت یا کوئی چیز داخل ہوئی ہے اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اس کو سٹاپ کرے۔ تو یہ چیزیں اگر ہوں تو اس سے پھر تجدید ہوتی ہے قلب کے احوال کی، اور یہ تب ہوتا ہے اگر اپنے تمام اوقات کا بندہ ملاحظہ کرے، اس کی نگرانی کرے، اور صدق حال کے ساتھ اس کی حفاظت کرے۔ اور یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ اگر بندہ اپنے ہر عمل، ہر فعل اور ہر قول اور ہر چاہت میں سمت صرف ایک رکھے، التفات اللہ، جو کرے صرف اللہ کے لیے کرے، نہ تنظیم کے عہدے کے لیے کرے، نہ شہرت کے لیے کرے، نہ عزت کے لیے کرے، نہ ریکگنیشن کے لیے کرے، نہ کلیپنگ کے لیے کرے، نہ اپریسیشن کے لیے کرے۔ انسان جو چیز بھی دنیا میں چاہتا ہے، مجھے اس کی وجہ سے عزت ملے، مجھے کرسی ملے، مجھے فرنٹ پر دکھلاوا ملے، لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، مجھے عزت دیں، میری کاوش کو مانیں، میرے لیے جگہ چھوڑیں، مجھے اپریشیٹ کریں، مجھے ریکگنائز کیا جائے، میری سروسز کو مانا جائے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان ساری کو جمع کر لیں، یہ ساری چیزیں جمع کر لیں تو یہ شرک ہیں، یہ روحانی شرک ہیں، چونکہ ساری چیزوں کی نفی تھی۔ چاہیے یہ تھا کہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور بندے نے اللہ کو ہٹا کے اس جگہ ریکگنیشن کو رکھ لیا، اللہ کو ہٹا کے اس جگہ اپنی عزت کو رکھ لیا کہ میری عزت ہو، اللہ کی جگہ اپنی شہرت کو رکھ لیا، اللہ کی جگہ اپنے عہدے کو رکھ لیا۔ سمجھ رہے ہیں بیٹے؟ عہدے کو رکھ لیا، اپنے آفس کو رکھ لیا۔ یہ جتنی چیزیں لاشعوری طور پہ بھی بندہ چاہتا ہے اور چاہت بنا کے دل میں رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں روحانیت کے درجے میں شرک ہے، بت پرستی ہے۔ اللہ پاک ان سب چیزوں کی چاہتا ہے بندہ نفی کرے۔ یہ بائی پروڈکٹس ہیں، جو کام کرے گا اس کا نام ہو جائے گا، نام بھی ہوگا، جو کام کرے گا لوگ اس کی عزت بھی کریں گے، جو لوگوں کی خدمت کرے گا لوگ عزت کریں گے، جو کام کرے گا ریکگنائز بھی ہوگا۔ کروانے سے نہیں ملتا عزت، کروانے، مطالبہ کرنے سے کبھی کسی کو عزت نہیں ملی۔ عزت بے نیاز ہونے سے ملتی ہے۔ جو آدمی طلب سے بے نیاز ہو جائے اس کو عزت ملتی ہے۔ جو پیچھے پڑا رہے، میری عزت نہیں کر رہے لوگ، مجھے مان نہیں رہے، میری عزت نہیں کر رہے،
مجھے وہ کرسی اچھی نہیں دے رہے، میرا نام نہیں لے رہے، جو ان چیزوں میں پڑا رہے وہ ساری زندگی کڑ کڑ کے میں ہی مر جاتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ مجھ سے لوگ محبت نہیں کرتے تو اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ جو ان تمام چیزوں کی طلب سے بے نیاز ہوتا ہے، لوگ اسی سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کرواتا ہے، کیونکہ وہ طلبگار ہے صرف اللہ کا، وہ طلبگار ہے صرف اللہ کا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے دل اللہ کی طرف اڑتے ہیں، جیسے پرندے اڑتے ہیں نا، ہوائی جہاز اڑتے ہیں، پرندے اڑتے، تو ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کی طرف شوق کے پر لگا کر، شوق اور محبت کے پر لگا کر اڑتے ہیں، اور اتنا تیزی سے اڑتے ہیں کہ بجلی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر بجلی بھی ان کے ساتھ چلنا چاہے نا، بجلی، روشنی کی رفتار کیا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ جی، تو روشنی بھی جو 1 سیکنڈ میں لاکھوں میل، 1,86,000 2 لاکھ کے قریب سفر کرنے والی روشنی، وہ بھی اس کے ساتھ چلنا چاہے تو نہیں چل سکتی۔ وہ شوق، جو محبت ہے، اشتیاق اللہ، اللہ کی طرف اڑنا، اور صرف اسی کی طرف اڑنا، اسی کے لیے اڑنا، اسی کے ساتھ اڑنا، اسی میں اڑنا۔ سیر الی اللہ، السیر باللہ، السیر مع اللہ، السیر فی اللہ، ہر چیز اللہ کے لیے کر کے چلنا، اور ساری دنیاوی اغراض، آبجیکٹیو، مقاصد کو ایک طرف کر دینا۔ اگر دل ایسے ہو جائیں تو بجلی بھی ان کی پرواز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا ما سابقکم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولیکن بحق وقر فی قلبہ۔ فرمایا لوگو، یہ جو تم دیکھتے ہو کہ ابو بکر اتنا درجہ پا گیا ہے کہ میرا غار یار ہو گیا ہے، یار غار ہو گیا ہے، اور یار مزار بھی ہوگا بعد میں، یہ جو ابو بکر کو اتنا درجہ دیکھتے ہو، فرمایا سن لو، وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچا، اور بہت روزے رکھنے کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچا، وہ ایک اس حال کی وجہ سے پہنچا ہے جو اس کے دل میں جمع ہوا ہے، جو اس کے دل میں جمع ہوا ہے۔ اور آپ اس حال، ایسے حال کا کبھی کبھی مظاہرہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہے کہ جب غار ثور میں گئے تو آقا علیہ السلام کو روک لیا تھا، آپ اندر نہ آئیں، یہ پرانی غار ہے، سانپ ہوں گے پہلے، تو میں سارے بند کر لوں، تو اپنے کپڑوں سے بند کر لیا، ایک سوراخ رہ گیا، وہاں انگوٹھا رکھ لیا، ڈیفینیٹلی پتا تھا کوئی سانپ ہوگا، کہ کاٹے تو مجھے کاٹے، حضور کو تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھو، اپنی جان بھی بندے کی پیچھے رہ جاتی ہے، اور وہاں جس مقصود محبوب سے محبت کرتا ہے وہ جان سے بھی محبوب تر ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شے ہے اس کے دل میں، جو اس کے دل میں جمی ہوئی ہے، وہ اس نے اس کو اتنے درجے تک پہنچا دیا، بہت زیادہ نفل نمازیں عبادات سے نہیں پہنچا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ پاک جو قلیل شے کو رد کرتا ہے، مثلا کسی قلیل شے کو بھی اس وجہ سے رد نہیں کرتا کہ یہ قلیل ہے، تھوڑی سی ہے، اللہ رد نہیں کرتا۔ اور کوئی چیز بڑی کثیر ہو، بہت زیادہ ہو، اس وجہ سے قبول نہیں فرماتا کہ اس نے بڑا کچھ دیا ہے یا بڑا کچھ بھیجا ہے میرے پاس۔ تھوڑا عمل کرے تو اس وجہ سے نہیں رد کرتا کہ تھوڑا کیا ہے، زیادہ اعمال کرے تو اس وجہ سے قبول نہیں کرتا کہ زیادہ کیے ہیں۔ فرمایا وہ قبول کرتا ہے تھوڑا عمل ہو یا زیادہ، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ کا نور کتنا ہے، میرے لیے خالصیت کتنی ہے، اس کے عمل کا چہرہ میری طرف کتنا یکسوئی سے ہے، توجہ کیا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی بھی کرتے ہو تو فرمایا نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے مجھے، نہ اس کا خون، تمہارا گوشت تمہارے پیٹوں میں چلا جاتا ہے، کھا جاتے ہو، خون زمین پر بہہ جاتا ہے، مجھے تو دراصل اس کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ دل کا ایک حال ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مقام صدق یہ نہیں ہے، مقام صدق کہ بندہ مقام کو تکتا رہے اور مقام سے جڑا رہے اور مقام کی طلب کرے، یہ مقام صدق نہیں۔
جو بندہ مقام کو دیکھتا ہے، اپنے درجے کو، اپنی منزلت کو، اپنے سٹیٹس کو یا اپنی سٹیٹ کو، مقام کو دیکھتا ہے، سٹیشن کو، فرمایا یہ مقام صدق نہیں. مقام صدق یہ ہے کہ جو بندہ رب المقام کو دیکھے کہ مقامات پر بٹھانے والا کون ہے، رب. مقام کی کوئی فکر نہ کرے ملا یا نہیں ملا، حال ملا یا نہیں ملا، مقام ملا یا نہیں ملا، نہ ان چیزوں کو نہ دیکھے، صرف یہ دیکھے کہ ان مقامات کے رب سے میرا تعلق ہے، رب خوش ہوا کہ نہیں. حتیٰ کہ جب اللہ کو دیکھے تو اللہ کے سوا کوئی اور شے اسے نظر نہ آئے نیت میں. حضرت ثابت النساج بہت بڑے اکابر اولیاء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سال ہا سال کئی سالوں تک قرآن مجید ختم کیے، تلاوت کرتا تھا، ختم کرتا تھا، اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا اللہ کا خوف دل میں رکھ کر. خوف کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں ملا سے مراد دل کو حضوری نہیں ملی، دل کو حضوری نہیں ملی. پھر میں نے اللہ کی رحمت کی امید کا تصور باندھ لیا، رجا اور رحمت کی امید رکھ کر میں نے سال ہا سال قرآن کے ختم کیے. فرمایا تب بھی دل کو حضوری نہیں ملی، حضوری نہیں ملی. پھر میں نے خوف اور رجا دونوں چھوڑ کر صرف اپنے دل کو تنہا اللہ کے ساتھ جوڑ لیا، تنہا اللہ کے ساتھ جوڑ لیا دل کو، تجرید قلب. فرمایا جو ہی ہر شے سے کٹ کر میرا دل اللہ سے جڑا، ایک سورت پڑھنے سے ہی حضوری مل گئی. وہ سینکڑوں قرآن ختم کرنے سے نہیں ملی تھی، وہ چند آیتوں سے حضوری مل گئی. کیونکہ جب آیتیں پڑھی تو میرا دل آیتوں والے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس نے حضوری دے دی. فرمایا تب سمجھ آئی کہ اب ولایت کبریٰ مجھے مل گئی، وہ کیا ہے، اور مقامات عظمیٰ کیا ہے. آخری چیز ختم کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں. ایک بڑے کامل عارف ولی اللہ تھے، بیٹھے مسجد میں اجتماع تھا، ہجوم تھا. فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آیا اور وہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، جگہ کو تلاش کر رہا تھا، گھومتا تھا. تو اس عارف باللہ نے اس سے پوچھا یا ھذا ما تطلب، اے اللہ کے بندے تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا طلب کرتا ہے، تو یہ کس چیز کی تلاش ہے؟ اس نے کہا میں کوئی خالی جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں میں نماز پڑھوں تاکہ مجھے ڈسٹربنس کوئی نہ ہو. خالی جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں میں نماز پڑھوں اور یکسوئی سے نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا خل قلبک اما دون اللہ وصلی فی ای موضع شئت. کیا خالی جگہ تلاش کرتا ہے؟ اپنے دل کو ہی خالی کر لے، اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر شے سے خالی کر لے، پھر جہاں چاہے نماز پڑھ، موج کرے گا. تو خالی جگہ تلاش کرتا ہے اور دل بھرا ہوا ہے اندر سے، اس سے کیا یکسوئی ملنی ہے؟ تو دل کو خالی کر کہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے، ادھر یہ بیٹھا ہے ادھر یہ بیٹھا ہے، ان چیزوں سے دل کو خالی کر. جب دل خالی ہو گیا تو جہاں چاہے نماز پڑھ، مولا تیرے دل میں. اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس کوئی شخص آیا تھا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ مجھے اسم اعظم بتا دے، اسم اعظم. اور میں نے سنا ہے کہ اسم اعظم جس کے پاس ہو تو بندہ مشرق سے مغرب تک اس کے تصرفات ہوتے ہیں. اسم اعظم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لے، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر لے، پھر ہر اسم اعظم ہوگا، جو چاہے پڑھ وہ اسم اعظم بن جائے گا. تو جب دل اللہ کے لیے خالی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے باقی ساری خواہشیں مردہ لگتی ہیں. یہ جو جس کے لیے لڑتے مرتے تھے نا، بھی یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ نہیں ملا، یہ میرا یہ ہو گیا، میرا فلاں یہ ہو گیا، یہ جو 24 گھنٹے یہ مسائل ہوتے ہیں زندگی کے، یہ سب یہ مردوں کے ہم نوچتے ہیں گوشت، مردوں کے گوشت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، مردوں کی میتوں کے گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں. اور اگر دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے اور دل کی خلوت میں اللہ جلوہ گر ہو جائے اور بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ رہنے لگے، بندے کا دل اللہ کے ساتھ اللہ کے حضور میں رہنے لگے،
پھر وہ ان ساری خواہشوں کو دیکھے گا جو پہلے جن کے لیے جیتا مرتا تھا، اس کو نظر آئیں گی کہ یہ تو قبرستان تھا سارا، یہ تو سارے مردے تھے، تو میں مردوں کے پیچھے پڑا رہا، اب الحی الذی لا یموت کے ساتھ جڑا ہوں، اس زندہ کے ساتھ جڑو تو ہر چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ سبق ہے ان 2 دنوں کا، یعنی دل اور دل کی زندگی، حیات قلب، اور کیسے پانی ہے، اور موت سے قلب سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، برکتیں دے، اور حضور علیہ السلام کے طفیل اس مشن کو عظمت، عروج اور کامیابی دے، اور اس مشن کے فرزند اور بیٹے بیٹیاں، خدمت کرنے والوں کے دلوں کو اللہ زندہ فرمائے اپنے جلوہ اور اپنے نور سے۔ اور جو کچھ میں نے کہا ہے 2 دن، اب انشاءاللہ کل آخری روانگی سے پہلے ایک نشست ہوگی، جو کچھ 2 دنوں میں کہا اللہ پاک اسے آپ کی زندگی کا حال بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔